بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. خداوند متعال کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ایک مرتبہ پھر توفیق نصیب فرمائی کہ ماہ رمضان کی ایک اور رات ایک اور دن کو درک کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں اور ایسے مطالب بیان کر سکیں کہ جو ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں، سعادت اور نجات کا سبب بنے. آج ہم پہلے سیشن میں فقہی احکام کو بیان کریں گے جو کہ ماہ رمضان سے مربوط مسائل کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کے لیے ہم نے جو دعوت دی ہے، ایک ان میں سے آغا جمشید علی صاحب ہیں اور دوسرے آغا ارتضیٰ حسن رضوی صاحب ہیں کہ دونوں بزرگوار کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور مومنین کے سوالوں کے جوابات عنایت فرمائیں گے. پروگرام کا آغاز ہم آغا جمشید علی صاحب سے کرتے ہیں. فقہی احکام کا جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس میں تقریباً جو اہم ترین مسائل تھے، چاہے وہ واجبات روزہ کے بارے میں ہوں، شرائط روزہ کے بارے میں ہوں، اور اس قسم کی جو چیزیں تھیں وہ تقریباً جو ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں. پچھلے پروگرام سے ہم نے مکروہات روزہ کو بیان کرنا شروع کیا تھا اور اس اصطلاح کو وضاحت کی تھی آغا ارتضیٰ نے کہ مکروہ سے مراد جو ہے وہ حکم ہے یا وہ عمل ہے کہ جس کو انجام دینا جو ہے وہ ثواب میں کمی کا سبب بنتا ہے اور خدا کے لیے ناپسندیدہ ہے. اسی ذیل میں ایک مختلف سوالات ہیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا روزے کی حالت میں ہم خوشبودار جو گھاس ہوتی ہے اس کو سونگھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کے باقی ایام بھی عبادت و اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اسی پروگرام کے توسط سے، ماہ رمضان انسان کے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے، تزکیہ کا مہینہ ہے. بہت ساری چیزیں کہ جو ہم ماہ رمضان کے علاوہ ہمارے لیے جائز ہیں اور ممکن ہے بعض اوقات ثواب بھی ہوتا ہو، لیکن ماہ رمضان میں ہمارے لیے ممنوع قرار دی جاتی ہیں. جس طرح یعنی حج میں ہم جاتے ہیں تو حج میں دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے جائز ہے، احرام سے ہٹ کر جائز ہے، لیکن جب احرام میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نہ فقط حرام قرار دیے ہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کاموں کو انجام دو گے تو تمہارے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا.
تو ان عبادات سے اصلی مقصد یہی ہے کہ ہم اس پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ انسان جب مسلسل 11 مہینے اپنے خواہشات نفس کے تابع رہتا ہے، جو کام دل چاہا اس نے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ اپنی عبادت کی تربیت کے لیے بھی رکھ دیا ہے کہ بہت سارے کام اس میں سے جائز تھے، لیکن اس ماہ رمضان میں جو ہی آتا ہے یا حرام ہو جاتے ہیں یا مکروہ ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک کام یہی ہے کہ خوشبودار جڑی بوٹی کو سونگھنا. اس سے یہ کام مکروہ ہے، روزہ اس سے ثواب کم ہو جاتا ہے. منتہا جو عطر کا ثواب ہے، جو ہمارے لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ اپنے آپ کو خوشبودار رکھیں، معطر کریں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ عطر استعمال کرتے تھے. وہ ویسے ہی مستحب ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. لیکن روزے کے عالم میں ان خوشبودار جڑی بوٹیوں اور گھاس کو سونگھنا یہ مکروہ ہے، اس کو انجام نہیں دینا چاہیے. ہاں، یعنی ان سے سونگھنے سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے. پرہیز سے مراد یعنی یہی ہے کہ اپنے ثواب میں اگر کمی آ جاتی ہے، زیادتی چاہتے ہیں تو اس قسم کی چیزوں کو بھی جی بالکل چھوڑا جائے. اگر صاحب آپ سے اگلا سوال ہوگا، مبتلا بے مسئلہ ہے یہ، معمولاً یہ مرض پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر، قبض کی جو بیماری ہے، اس کا پھر ایک علاج جو ہے وہ ڈاکٹری اعتبار سے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، جس کو میرے خیال میں اینیما کہا جاتا ہے. جی، تو روزے کی حالت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ دین کی معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں ہمیں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم عام طور پر ڈسکس کرتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن جب حکم خداوندی جاننا ہو تو میرے خیال میں اس سے گریز کرنا چاہیے، اور اس کو سوال بھی کھل کے کرنا چاہیے اور بیان بھی ہمیں کھل کے کرنا چاہیے تاکہ خدا کی نافرمانی سے بچا جا سکے. بس اس کا ہدف جو ہے خدا کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور اس میں سے ایک مسئلہ یہی جو آپ نے سوال کیا ایسا ہے کہ جس سے عوام معمولاً جو ہے وہ علماء سے سوال کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اور بتاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں بعض اوقات کہ یہ پرابلم ہو گئی. یہ جینین پرابلم ہے، ایک بیماری ہے، ایک ڈیزیز ہے، اور قبض کی صورت میں آپ کو جو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات دوائیوں سے کام نہیں چل پاتا، اور پھر آپ کو اس عمل کو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو مقعد ہوتا ہے یا کھانے کی جگہ ہوتی ہے اس پر دوائی جو ہے ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. مختلف آلات اس کے لیے موجود ہیں. اس میں 2 قسم کے میٹیریل یوز ہوتے ہیں، ایک تو لیکوڈ یوز ہوتا ہے اور ایک ڈرائی میٹیریل یوز ہوتا ہے. ڈرائی سے مراد ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، ٹیبلٹ ہوتی ہے، اور وہ پاؤڈر سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے ٹیوب کے ذریعے سے، تو یہ مشکل حل ہو جاتی ہے. تو اگر ڈرائی ہے تو مسئلہ مکروہ ہے، لیکن کوئی روزے کے باطل ہونے کا سبب نہیں ہے. لیکن اگر لکوڈ ڈالیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا. اس لیے ڈاکٹر کے پاس جب جائیں تو اس کا احتیاط رکھیں، کیونکہ سارے ڈاکٹر تو مذہبی نہیں ہوتے، وہ ٹریٹمنٹ سجیسٹ کریں گے. تو آپ نے آپشن وہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ جو کہ آپ کے روزے کو بچا سکے. بس لکوڈ آپ نے یوز نہیں کرنا ہے، بلکہ ڈرائی ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں. مشکل نہیں ہے، لیکن مائع چیز جو ہے اس سے پرہیز کرنا. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی بہت شکریہ. آپ صاحب ایک اور مسئلہ جو درپیش ہے روزے کے اندر، گرمی کی حالت میں ہوتا ہے. جب گرمی ستا رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات گاؤں میں معمولاً نظر آتا ہے یہ کہ نلکے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کپڑے گیلے کر لیتے ہیں، ٹیوب ویل میں چلے جاتے ہیں، نہر میں جا کے سر ڈبونا وغیرہ کی تو ہماری بحث ہو چکی ہے کہ اس کو یہاں تکرار نہیں کرنا چاہ رہے. فقط اس اعتبار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال کہ یہ جو لباس گیلا ہو جاتا ہے، آیا یہ لباس روزے کے گیلا لباس یا روزے کے لیے کوئی مشکل تو نہیں کھڑی کرتا؟ جی بالکل، روزے کے لیے یہ گیلے لباس میں رہنا مکروہ کام ہے. کوشش یہ کریں کہ گیلے لباس کے ساتھ نہ رہیں. صحیح. مثلاً آپ ویسے جائیں، نہا لیں، نہانے کے بعد وہی خشک لباس پہن لیں، تو اس سے آپ مکروہ کام سے بچ سکتے ہیں. بدن بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور مکروہ کام سے بھی بچ جائیں گے. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ گاؤں میں زیادہ مشکل ہوتی ہے، ابھی گرمی بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور پھر گندم کی کٹائی کا موسم بھی ہے، بیچارے مشکل میں ہوتے ہیں. تو مشکل نہیں ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں، ایک آپشن ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ نہ رکھیں، اور ایک آپشن یہ ہے کہ اسی گیلے لباس کے ساتھ رہیں اور روزہ رکھ لیں. تو وہ پھر اگرچہ مکروہ رہے گا، لیکن وہی بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لیں اور گیلے لباس کے اندر رہیں. یعنی اگر گرمی زیادہ ستا رہی ہے اور روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو تھوڑا بہت گیلا رکھوں گا تو کام بھی کر پاؤں گا، روزہ بھی مکمل کر پاؤں گا،
تو اس یہ مکروہ انجام انجام دینے سے اس میں بہتر، آ کے۔ لیکن نارمل حالت میں بہتر کوشش انسان کرے کو کہ کوشش کرنی چاہیے کہ کس اپنے مکروہ لباس کو کو گیلا انجام نہ کرے۔ مکروہات کے سلسلے میں یہ جہاں تک اس سے بچا جا سکے بچے، جی بالکل، لیکن کیونکہ حرام نہیں کیا جی جی اس لیے اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ انجام دینا پڑے تو بے حالت مجبوری، خدا کو پسند نہیں ہے لیکن بے حالت مجبوری انجام دیا جا سکتا دے سکتے ہیں اس میں آ کے۔ ایک اور مسئلہ اسی سے ریلیٹڈ ہے روزے کی، اور یہ زیادہ درپیش بھی ہے مسواک کرنے کے حوالے سے۔ آج کل تو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ موجود ہیں، اور بعض اوقات گاؤں کے اندر یہ رائج ہے کہ تو تازہ لکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ مسواک کرتے ہیں، تو روزے میں مسواک کرنا جائز ہے؟ جی، تر و تازہ لکڑی کے ساتھ مسواک کرنا دونوں مراجع بزرگوار آیت اللہ سستانی صاحب بھی اور مقام معظم صاحب بھی فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے، اور اگر یہ بھی اس صورت مکروہ ہے کہ جب اسے علم ہو کہ اس کے ذرات اندر نہیں جائیں گے۔ اگر اس کو علم ہے کہ اس کے ذرات اندر جائیں گے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر کفارہ اور قضا واجب ہو جائے گی۔ لہذا اگر اطمینان ہے اسے کہ میرے مسواک کرنے سے اس لکڑی کے ذرات اندر نہیں جائیں گے، حلق سے اندر نہیں گزریں گے، تو پھر اس کے لیے یہ کام مکروہ ہے، اور اگر اسے اطمینان نہیں ہے تو پھر پرہیز کرے تاکہ کہیں روزہ باطل یعنی یہ بھی وہی چونکہ عرض کیا کہ مکروہ کام ہے، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تر و تازہ لکڑی استعمال کرنا مسواک کے لیے جو ہے اجتناب کیا جائے، یا سحری میں روزہ بند ہونے سے پہلے کر لی جائے، یا افطاری کے بعد جو ہے اس کو دیکھ کر لیں، روزے کی حالت میں جو ہے وہ اس سے اجتناب کریں۔ مکروہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو مشکل نہیں ہے، مگر یہ کہ اس شرط کے ساتھ کہ ذرات جو ہیں وہ حلق تک جو ہیں وہ نہ چلے جائیں اس میں آ کے۔ بہت شکریہ آپ صاحب۔ ایک اور مسئلہ درپیش ہے شادی شدہ افراد کے لیے، چونکہ ایک مہینہ پورا جو ہے اس کے اندر روزے رکھنے ہیں، بہت ساری محدودیتیں خداوند متعال نے بعض حکمتوں کی وجہ سے عائد کی ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان جو ہے وہ اپنی بیوی سے قریب نہیں جا سکتا، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتا، جمع جس کو فقہی زبان میں ہم کہتے ہیں، لیکن آیا بوسوں کے نار کرنا جو ہے وہ جائز ہے؟ یہ بھی انہی سوالات میں سے ہے کہ جو عموماً معاشرے میں جو ہے وہ اس کو پوچھنے سے لوگ گھبراتے ہیں، اور بعض نوجوان تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی ادھر سے تو آپ کہتے ہیں کہ جلدی شادی کرو، جوانی میں اگر ہم جلدی شادی کر لیں تو آپ مقصد بیان کرتے ہیں لتسکنوا بہا، تاکہ ہم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کر سکیں، اور پھر آپ اس سکون کو ہم سے چھین لیتے ہیں۔ تو آیا اتنا بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی وائف کے ساتھ، جو ظاہر بات ہے خدا نے حلال کی اور سکون کے لیے ہمیں یہ نعمت عطا ہوئی ہے، تو کیا اس کے اوپر آپ اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ تو اس میں جو سب سے پہلی بات ظرافت کے ساتھ سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ خداوند یہی تو توجہ دلانا چاہتا ہے کہ اس سکون کے علاوہ بھی سکون ہے، جو خدا کی قرب کی طرف جانا، خدا کی طرف ساری توجہ مرکوز کرنا، یہ زیادہ سکون کا باعث ہو سکتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے اس کے کون کون سے طریقے ہیں۔ تو لیکن یہ نہیں کہ خدا آپ کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتا، جی آپ جوان ہیں، آپ نے نئی شادی کی ہے یا نہیں کی ہے، آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کم از کم جو ہے وہ اگر وہ چیزیں پابند ہیں کہ ہم جمع نہیں کر سکتے اور سیکسول ریلیشن قائم نہیں کر سکتے اپنے بیوی کے ساتھ، تو کیا کسنگ بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کوئی اور ایسا کام بھی نہیں کر سکتے جو اس حد سے تجاوز نہ کرے؟ تو جی فقہی طور پر جو ہے وہ اس میں مکروہ ہے یہ عمل، مکروہ اسی لیے کہ اس کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر اس سے بھی بچ سکو اور ساری توجہ خدا کی طرف کر سکو تو بہتر ہے، لیکن اگر مجبور ہو جاؤ تو بے حالت میں مجبوری، اگر تمہیں پتہ ہے کہ منی ڈسچارج نہیں ہوگی تو اس صورت میں پہلے بحث کی تھی اس کے اندر آ کے کہ یہ شرط تو حتماً ہم نے دیکھنی ہے کہ منی کا خارج ہونا جو ہے وہ روزے کے لیے مبتل ہے، اور ایک انسان کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں یہ ان مقدمات میں پڑ گیا تو کنٹرول جو ہے وہ ہاتھ سے چلا جائے گا، تو اس کو جو ہے وہ بے حالت مجبوری جو ہے کراہیت کے ساتھ یہ کام فقط اس حد تک جو ہے وہ مکروہ ہے جی، اور بچنا چاہیے اس سے جتنا ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے اشارہ اچھا کیا ہے کہ ہمیں مادی لذتوں سے خداوند متعال نے بعض محدودیتیں جو ایجاد کی ہیں ان سے بچنا چاہیے، ایک مہینہ ہے اور خداوند متعال نے جو احکام دیے ہیں اس پہ عمل کریں۔ آقا صاحب آپ سے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بغیر وجہ کے منہ کے اندر مائع لیکوڈ چیزیں ڈالنا جو ہے وہ جائز ہے روزے میں؟ جی جائز ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد رہا ہے، ہمارے علاقے میں پیش آیا ہے کہ سخت گرمی تھی تو ایک بوڑھے انسان، وہ روزہ تو رکھتا تھا، اتنا بوڑھا نہیں تھا کہ روزہ اس پر واجب نہ ہوتا، پکی عمر کا تھا، تو انہوں نے جو ہے دوپہر کو ٹھنڈا پانی منگوایا اور اسے جو ہے نا وہ منہ میں ڈالنا شروع کیا،
اب وہ ایسا ایسا جو ہے نا انہوں نے بالآخر پی بھی لیا تھا. تو یہ بعض اوقات مقدمہ بنتا ہے کہ یعنی انسان روزے سے ہوتا ہے، مخصوصاً جب گرمی کی حالت میں وقت گزر رہا ہوتا ہے تو اگرچہ وہ منہ میں رکھ لے تو کبھی کبھی بے اختیار ہو جاتا ہے. بے اختیار بھی عرفی معنی میں، بالا دوسرے معنی میں تو عرض کیا کہ روزہ مشکل نہیں تو رکھتا. اسی لیے، اور جس طرح سید نے فرمایا اصل یہ جو گرمیوں کے روزے ہیں انہی کا ثواب تو زیادہ ہے، اور اسی لیے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے زیادہ پسند ہیں. اگرچہ سخت ہے لیکن تحمل کرنا چاہیے، اور اگر بغیر کسی وجہ کے منہ کے اندر کوئی لیکوڈ چیز ڈالتا ہے تو یہ مکروہ ہے، نہیں ڈالنا چاہیے، بچنا چاہیے. بس مکروہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مکروہات ہیں یہ حرام میں مبتلا ہونے کا، یعنی آپ یعنی روکنے کا ایک سبب ہے کہ لیکوڈ اگر منہ میں ڈالیں گے مکروہ قرار دے دیا، ناپسندیدہ، یعنی آپ اس سے بچیں. اور علت آپ نے ایک مختصر طور پہ اشارہ کیا اس کی طرف، کیونکہ انسان جب بہت منہ خشک ہو چکا ہوتا ہے، گلا خشک ہو چکا ہوتا ہے، جیسے ہی لیکوڈ منہ میں جاتی ہے تو انسان جو ہے نا اس کی بدن جو ہے وہ خود بخود کھینچنا شروع ہو جاتا ہے، تو خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ حلق تک چلا جائے. اسی سے مربوط ہے کہ ہم روزے کے جب وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے لیے ہمارے لیے مستحب ہے کہ منہ میں پانی ڈالیں، تو وہ استحباب اپنی جگہ پر باقی ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ تو ہماری بحث ہو گئی تھی بغیر کسی وجہ کے کہ وضو میں چونکہ وہ استحباب ثواب میں اضافے کا سبب ہے تو خداوند متعال نے جو ہے وہ منع قرار نہیں دیا. جی بالکل، بہت شکریہ. صاحب معمولاً دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ نمازیں جب پڑھی جاتی ہیں، چونکہ ہم اکٹھی نمازیں پڑھتے ہیں، حکم بھی ہے شریعت کا کہ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر اثر کو ملا کے، مغرب عشاء کو ملا کے جو ہے، لیکن معمولاً دیکھا جاتا ہے کہ نوافل جو ہیں اس اکٹھی نماز پڑھنے کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. تو اس نوافل کی اہمیت پہ آپ تھوڑی گفتگو اگر کریں تو. خوب، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ مختلف مکاتب فکر ہمارے ارد گرد ہیں، آفیسز میں ساتھ ہیں، ہمارے محلے میں ساتھ ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ مختلف مکاتب فکر جو ہے نوافل کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور بہت تاکید کے ساتھ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ نہیں چھوڑتے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے عام عوام جو تھوڑے بہت مذہبی مسائل کو نہیں جانتے، شاید انہیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں نوافل بھی ہیں. بالکل ایسے. تو یہ جو چیز ہے کہ جب ہم کمپیریزن کریں تو ہمارے امیر المومنین کے موالی کو اور ان کی ولایت کا دم بھرنے والے کو ہر جگہ پر آگے ہونا ہے. جب آگے ہونا ہے تو عبادات میں بھی آگے ہونا ہے، پھر ہر چیز میں آگے ہونا ہے، تاکہ اور نوافل کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. جی جس طرح سے یعنی ہمارے اماموں کی فضیلت سب سے زیادہ فضیلت ہے، اسی طرح ان کے مامین اور پیروکار بھی جو ہے وہ سب سے آگے ہونے چاہیے. بعض روایات کا میرا خیال مفہوم بھی یہی ہے کہ قرب خداوندی کو نوافل کے ذریعے آپ حاصل کریں. واجبات تو واجبات ہیں، اس سے تو قرب حاصل ہونا ہی ہونا ہے، لیکن انسان نے اگر اس قرب خداوندی میں اگر سفر تیزی سے طے کرنا ہے تو وہ تیزی والا سفر جو ہے وہ ان نوافل کے ذریعے جو ہے وہ ایک یہ پہلو اور ایک پہلو ہے کہ بھائی دوسرے لوگ کیسے پہچانیں گے کہ ہم کسی اچھے مکتب کے ماننے والے ہیں. کچھ علامات ہونی چاہیے، اور مختلف روایات میں مختلف علامات بتائی گئی ہیں. اور ہم اس موضوع کے اوپر امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک حدیث کو نقل کرنا چاہیں گے جنہوں نے 5 چیزوں کو وہ علامت کے طور پہ بیان کیا کہ اگر مومن کو شناخت کرنا ہے، پہچاننا ہے، تو 5 چیزوں کے ذریعے سے پہچانا. پہلی چیز جو انہوں نے بیان کی کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے عقیق کی. دوسری جو بات بتائی کہ وہ دن اور رات میں 51 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ 51 رکعت جو ہے وہ نماز شب اور نوافل اور روزانہ کی واجب نمازیں جو 17 ہیں ان کو اگر ملائیں تو ہمیں 51 ہو جاتی ہیں، جن کی تفصیلات جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے ہمیں کہ کس وقت کتنے نوافل پڑھنا ہے. اگر امیزنگلی اگر ہم ایک سروے کریں اور ہم اپنے کسی بھی مومن سے پوچھ لیں گے جی ظہر کی نوافل کتنی ہے اور فجر کی کتنی ہے، تو بہت زیادہ ریشو ایسا ہے کہ انہیں نہیں معلوم ہے. جب علم ہی نہیں ہے تو انجام کیسے دیں گے؟ تو یہ ہمیں امام حسن عسکری کی اس روایت کو توجہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ علامات ہی نہیں ہیں تو پھر ہم مومن کیسے بنیں گے. تو جن جن روایات میں مومن کی علامات بیان کی گئی ہیں ان پہ ہمیں انشاءاللہ توجہ دینا چاہیے. یہ دوسری علامت. اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ خاک پر سجدہ کرتے ہیں، اپنے خضوع و خشوع کا اظہار کرتے ہوئے وہ اپنے ماتھے کو، اپنی ناک کو رگڑتے ہیں خاک پر، جو کہ ابو تراب کی صفات میں سے ہے جس مولا کو ہم مانتے ہیں. یہ ان کی بھی صفات ہوتی ہے. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں،
چاہے نماز اخفا کی ہو یا جہر کی ہو. ہمیں پتہ ہے تلاوت کے لحاظ سے اور قرات کے لحاظ سے نمازوں کو تقسیم کیا گیا ہے جہر اور اخفا میں. فجر و مغرب اور عشاء کی نماز کو ہم بلکہ اظہار کر کے الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھتے ہیں، جبکہ ظہر و عصر میں اخفا پڑھتے ہیں. جی جی اس میں صدا یہ نہیں اخفا ہے کہ جس کے اندر ہم حنجرے کا استعمال نہیں کرتے، صرف سانس کے ذریعے سے آواز کو بلند کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جی بسم اللہ باوجود یہ کہ اخفا نماز ہے، لیکن بسم اللہ کو بلند پڑھتا ہے مومن، یہ اس کی علامت یہ میں سے. فرق بھی ہے باقی مذاہب سے ہمارا. جی بالکل ایسا ہی. اور آخری علامت جو امام حسن عسکری نے بیان فرمائی کہ وہ جو ہیں وہ زیارت امام حسین یا زیارت اربعین کو اپنا بالکل خاصہ بناتے ہیں. اور الحمدللہ اس آخری دور میں اربعین کی زیارت کے حوالے سے ہم نے اس علامت کو بہت ظاہر کر دیا ہے. تو نوافل سے ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. اگر ہم کسی غلط ٹریک پہ چڑھ بھی گئے ہیں تو ہمیں واپس آنا چاہیے اور ہمیں اس کی عادت کرنی چاہیے. یعنی ہمارا اکٹھا نماز پڑھنا یہ سبب نہ بنے کہ ہم نوافل سے ہاتھ دھو بیٹھیں. جی یہ الگ موضوع انشاءاللہ کبھی بات کریں گے اکٹھا نماز پہ انشاءاللہ. لیکن چونکہ موقع آ گیا ہے تھوڑا تذکرہ اس لیے کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ معمولاً ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہو چکا ہے. خود دیکھا ہے ہم نے کہ اگر ممکن ہے ہمارے لیے تو ہم واجب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوافل کو بھی اہمیت دیں. ہاں جو مصروف ہے اور وقت نہیں ہے تو شاید اس کے لیے اتنا مشکل نہ ہو. آپ صاحب جیسا کہ ابھی بات ہو گئی ہے نوافل کے حوالے سے کہ اہمیت کی حامل ہے، اور امام عسکری علیہ السلام سے روایت بھی جو ہے وہ نقل کی انہوں نے کو 51 رکعت پڑھنے والا جو ہے وہ مومن ہوگا، علامات مومن میں سے قرار دیا ہے. تو روزمرہ جو نوافل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ جو روزمرہ نماز کے ساتھ جو نوافل پائے جاتے ہیں اگر اس کی ایک تفصیل بیان کر دیں. جی بالکل 51 رکعت نماز مومن کے علامات میں سے ہیں، جن میں سے 17 رکعت ہماری واجب ہیں جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. 17 رکعت کے علاوہ 34 رکعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے عنوان تحفہ نوافل قرار دیے ہیں، تو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کو بھی انجام دینا چاہیے. تو ان کی تفصیل ذرا یوں ہے کہ نماز صبح سے اگر شروع کریں تو نماز صبح کی فقط 2 رکعت نوافل ہیں، اور جو نماز صبح سے پہلے پڑھنی چاہیے. ہاں ممکن ہے کہ بعض اوقات انسان لیٹ اٹھا ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، تو پھر نوافل کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ واجب کو انجام دے، اور پھر وقت کے ساتھ جی اذا حضرت نوافل بالفرض فرفضوا کے پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد ظہر کے رکعت 8 رکعت ہیں نوافل، 4 رکعت واجب ہیں. یہ ظہر کی جو 8 رکعت نوافل ہیں یہ نماز ظہر سے پہلے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز ظہر پڑھنا ہے. اور اسی طرح نماز عصر کی بھی 8 رکعت نماز نوافل ہے اور 4 رکعت واجب ہے کہ یہ بھی پہلے پڑھنا ہے. عصر پڑھنے سے پہلے 8 رکعت نماز مستحب، یہ بھی 2 رکعت 2 رکعت کر کے. ہاں بالکل یہ بھی اچھا نقطہ ہے یعنی کہ نوافل ہمارے جتنے بھی ہیں 2 رکعت والے ہیں. جی بالکل ایسے ہیں. اور نماز مغرب کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنا ہوتی ہے. نوافل 4 رکعت ہے لیکن مغرب کے بعد ہیں، ظہر اور عصر کی پہلے ہیں اور مغرب کی بعد ہیں. اور اسی طرح نماز عشاء میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی 2 رکعت ہے جو بیٹھ کر پڑھنا ہے، جس کو نماز وتر کہتے ہیں. جی اور باقی رہ گئی نماز شب کے. نماز شب کے 11 رکعت ہیں، 2 رکعت نماز کر کے اس کو نماز شب کے 8 رکعت پڑھے گا، پھر 2 رکعت نماز شف پڑھے گا، اور آخر میں 2 رکعت نماز وتر پڑھے گا. سب کو اگر ہم ملائیں تو یہ واجب اور نوافل مل کر 51 رکعت جی بالکل 51 رکعت بنتی ہے، جو کہ مومن کی علامت ہے. جی اس کی آپ سب انہوں نے اشارہ کر دیا نوافل کی تفصیل کے حوالے سے. تو نماز شب کے چونکہ انہوں نے ذرا مختصر بیان کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیں، تاکہ چونکہ آج کل اکثر اوقات معاشرے میں یہ رائج ہے کہ سحری میں اٹھ جاتے ہیں افراد، اور یہ اتنی بافضیلت نماز ہے کہ باقی نوافل میں اگرچہ تاکید ہے، لیکن جتنی تاکید جو ہے وہ نماز شب کے حوالے سے ہے بہت ہی کم نمازوں کو ملی ہے اس طریقے سے. تو لہذا چونکہ حد اقل وہ افراد کے جو معمول زندگی کے اندر نماز شب نہیں پڑھ پاتے، وہ اس ماہ رمضان کی اس سحری کی جو اوقات ہیں اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس کو پڑھ لیں. اس کی ذرا تفصیل ہو جائے تو ہمارے مومنین ذرا اچھے طریقے سے آشنا ہو جائیں گے اور اس سے مستفید ہو پائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بہت اہم موضوع، اور واقعاً ہم نے بہت غفلت کی ہے اس نماز کی جو فضیلتیں ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ روایت کی روشنی میں اور دیگر پہلوؤں سے اس پہ بات کریں گے. اگر واقعاً کوئی شخص ان انفارمیشن کو حاصل کر لے،
ان مطالب کو سمجھ لے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس نماز شب سے غافل ہوگا اور اس کو چھوڑے گا. وجہ ہم نے پہلے بیان کی تھی, بعض نوجوان سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں مزہ نہیں آتا, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں, یہ ہمیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لطف آتا ہے اور بڑی کیفیت ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ سفر کرتا ہے روحانی طور پر. تو کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ انفارمیشنز نہیں ہے. جب کلام معصوم سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس نماز شب میں کیا کیا پوشیدہ ہے اور وہ انفارمیشن ہمیں معلوم ہوں گی تو ہمارا دل خود ہی کھنچے گا. اور انشاءاللہ میں پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو نصیحت کروں گا کہ اس کے بارے میں ذرا توجہ سے غور کریں اور ہم اس کے بارے میں بیان کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز شب کی تاثیر صرف دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ برزخ کے لیے بھی ہے اور قیامت کے لیے بھی. اس مطلب کو زیادہ نہیں کھولیں گے, انشاءاللہ پھر کبھی برزخ اور ان مراحل پہ بات کریں گے, لیکن یہ بات ہے کہ سب سے مشکل گھڑی جو ہوتی ہے دنیا کی مصیبتیں تو کسی نہ کسی طرح سے انسان گزار لیتا ہے, لیکن جو برزخ کا مرحلہ ہوتا ہے وہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے. اور اس سختی کو کم کرنے کے لیے ایک ہتھیار جو ہمارے پاس معصوم نے ہمیں دیا ہے وہ نماز شب ہے جو روایت میں بیان ہوا ہے. دوسرا یہ کہ قیامت کے بھی لمحات ہمیں پتہ ہے, یوم یفر المرء من اخیہ, آواز نہیں ہوگا, ایک دوسرے سے بھاگیں گے, سب بھاگ رہے ہوں ہولناکی کا دن ہوگا. تو اس کیفیت میں بھی کہ جب انسان چھپ رہا ہوگا اپنے اعمالوں کی وجہ سے, اپنے جو کچھ گناہ ہیں ان کی وجہ سے, تو اس وقت بھی جو سہارا بنے گی وہ یہ نماز شب بنے گی. یہ تو ڈیوریشن کے حوالے سے بات ہو گئی کہ کتنی فضیلت ہے کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. حتیٰ اگر میں اس اہمیت کے حوالے سے عرض کروں تو ہم غیر معصوم کے اوپر جو ہے وہ مستحب مؤکد یعنی تاکید شدہ, بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے نماز شب کی, لیکن اس نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ معصوم کے اوپر اس کو واجب کرا دیا علیکم بالصلاۃ اللیل. اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ان کے لیے کمپلسری ہو گئی. اور ہمارے لیے اتنی روایت چھوڑ کے گئے کہ اگر ہم ان روایتوں کے فضیلتوں کو پڑھنا شروع کریں تو ہم بھی یہ سمجھیں گے کہ قریب واجب یہ نماز ہے. برکات دنیا کی بہت زیادہ. قاضی طباطبائی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ اگر دین کی اس دنیا اگر دنیا چاہیے پھر بھی نماز شب پڑھو, آخرت چاہیے پھر بھی نماز شب. علامہ طباطبائی نقل کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی صاحب تفسیر المیزان بیان کرتے ہیں اور بزرگان کے استاد رہے ہیں, امام خمینی کے بھی استادوں میں سے رہے ہیں, تو بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک سائنٹیفک ریزنز بھی ہیں اس کی, صرف ہم یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں روایات ہیں اور بس نہیں دنیاوی فائدہ نہیں ہے, ہم نے کہا دنیاوی فائدہ ہے. تو جو لوگ جو ہے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک میلاٹونین جو ہے وہ ایک ہارمون ہوتا ہے کہ جو پروڈیوس ہوتا ہے یا کیمیکل ہوتا ہے جو پروڈیوس ہوتا ہے, اور اس کا ٹائم جو ہے ڈیوریشن وہ رات ہوتا ہے. اور اگر آپ اس ٹائم میں جاگ رہے ہوتے ہیں تو اس کے نقصانات سے آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اگر سو رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں جن میں سے دل کی بیماریوں کا تعلق اسی میلاٹونین سے ہوتا ہے. تو ایک جو چیز آپ کو بچا سکتی ہے بہت ساری بیماریوں سے, من جملہ دل کے مرض سے جو میلاٹونین کی وجہ سے ہوتا ہے, اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں. اگر رات کو آپ بیدار ہیں, جاگ رہے ہیں, تو آپ ان کی نقصانات سے بچ سکتے ہیں. یہ مادی فائدہ اور روحانی فائدہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. یہ بھی دوبارہ میں تاکید کر دوں, آپ کی باتوں میں بھی آئے گا اور آپ نے کیا بھی تاکید اس کے اوپر کہ عبادات کے جو ہم مادی فوائد بیان کرتے ہیں وہ فقط اس لیے کہ ہم چونکہ مادے میں غرق ہو چکے ہیں, ہمیں جب تک مادی فائدہ نہ بتایا جائے ہمیں اتنی اہمیت نہیں پتہ چلتی. وائلہ عبادات کی اصل جو وجہ ہے, سبب ہے, علت ہے, وہ معنوی قرب خداوندی ہے, اور وہ جو لذتیں جو معنوی ہیں ان کو احساس کرنا جو ہے یہ عبادات رکھی گئی ہیں. لیکن خدا نے ذریعے فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ جو ہم مانگتے ہیں, تو حسنہ کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے لیے وہ مصیبت نہ بن جائے. وہ بدن جس بدن سے ہم نے کمالات حاصل کرنے ہیں, اگر وہ ڈیمیج ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا, تو وہ ہم فائدہ تو نہیں اٹھا سکیں گے. ظاہر فوائد بہت ضروری ہے. یہ پہلا نقطہ جو ہے وہ میلاٹونین کا ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے, پیغمبر اسلام کی روایت سے مطابق نماز شب جو ہے وہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے. ظاہر بات ہے ہم پر مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں, اور کچھ روایات مختلف قسم, صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال سکتا ہے, والدہ و ماں باپ کا احترام وغیرہ بلاؤں کو ٹال سکتا ہے. اسی طرح سے نماز شب جو ہے بلاؤں کو دفع کرتا ہے. نہ صرف بلاؤں کو دفع کرتا ہے, اس روایت میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بیماریوں کو بھی دفع کرتا ہے. ہم بیماریوں کے بارے میں پریشان ہیں, کرونا آ گیا, ٹھیک ہے, علاج, معالجہ, احتیاط, پریکاشن, ساری چیزیں ضروری ہیں, لیکن اگر اصل جو خداوند متعال کی ذات ہے کہ اگر وہ چاہے اور وہ ارادہ کرے تو ہم سے ایک لمحے کے لیے بیماری دور ہو سکتی ہے, اس کی طرف سے ہم غافل ہو جاتے ہیں, جو نماز شب کے ذریعے سے ہم
کر سکتے ہیں۔ نماز شب کی تفصیل کے حوالے سے آپ بیان کر دیں، اس میں رکعت اور اس میں میں فضیلت کے بارے میں آ جاؤں، رکعت کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، یہ ساری فضیلتیں بیان ہو جائیں تو بہت بہتر ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ کورٹیزول ہے۔ کورٹیزول ایک ایسا ہارمون ہے ہماری باڈی کے اندر جو خوشی لاتا ہے۔ صحیح، یعنی اگر انسان خوش ہونا چاہتا ہے تو کورٹیزول کا مادہ اگر زیادہ ہو جائے تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے میڈیکل سائنس یہ کہتے ہیں کہ کورٹیزول کا جو ہارمون ہوتا ہے وہ رات کے وقت جو زیادہ ڈسچارج ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر خوشیاں بھی حاصل کرنی ہے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، رات کی تنہائی میں اٹھیں اور وہ کورٹیزول کے مادے سے استفادہ کرتے ہوئے، لوگ کہتے ہیں افسردگی بہت ہے، غم زدہ ہیں ہم لوگ، تو ان تمام چیزوں کی بھی نجات جو ہے وہ اس کورٹیزول کی وجہ سے جو آ سکتی ہے، بچ سکتے ہیں ہم سے۔ تو انسان جاگ رہا ہوگا تو افسردگی کا خاتمہ ہوگا اور خوشی کا باعث ہوگا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تمام بہت ساری بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر، یہ ساری چیزیں سٹریس کی وجہ سے، وہ دباؤ کی وجہ سے ہیں کہ انسان ظاہر وجہ کمزور ہے، انسان کمزور ہے، دنیا میں جو ہے مشکلات کا شکار ہوتا ہے، وہ پریشر کو برداشت نہیں کر سکتا، اس پریشر کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ توکل کا صحیح معنی، توسل کا صحیح معنی درک نہیں کر پاتا، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو اس کی بیماریوں کو شکار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سٹریس سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جب رات کی تنہائی میں ایک ایسی ذات کی بارگاہ میں جب وہ جا رہے ہیں کہ جو وہ ہے اور وہ بندہ ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے اور ساری قدرت اختیار اس کے ہاتھ میں، سب کچھ دینے والا وہ ہے اور ساری ہماری بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے، تو بھی ہم جو ہے وہ کیا کریں گے؟ نماز شب بہترین طریقہ ہے کہ ہم اسٹریس سے بچ سکیں اور پریشر سے بچ سکیں، اور یہی ساری بیماریوں سے، شوگر سے اور بلڈ پریشر سے، ان سب سے نجات حاصل ہم کر سکتے ہیں۔ جی میرے خیال میں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اگر ہمارے ٹائم میں گنجائش نہیں ہے، تو کیونکہ یہ جب ہمیں اس کی امپورٹنس ہماری سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہمارا انگیزہ بھی بیدار ہوگا۔ کل اگلے پروگرام میں ہم نماز شب سے ہی اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں بزرگوار کا تشریف لائے، آپ ہمارے ناظرین کے جو سوالات تھے ان کو آپ نے آسان طریقے سے جواب دیا۔ جی ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، یعنی ہمارے اس سیشن کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا نماز شب کے حوالے سے اور تاکید کی گئی آئمہ کی طرف سے بھی مختلف فوائد آپ کی خدمت میں عرض کیے، چاہے وہ مادی ہوں یا معنوی۔ تو جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ معمولاً ہماری زندگیاں مصروفیت میں گزرتی ہیں، شاید موقع نہ مل سکے، لیکن کوشش ہونی چاہیے ہر مومن کی کہ وہ سحری کے وقت جو اٹھا ہوا ہے کچھ وقت بچا کر اس سحری میں نماز شب سے مستفید ہو اور اس کی معنوی اور مادی دونوں برکات سے مستفید ہو جائے۔ مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، نماز شب اتنی لمبی بھی نہیں ہے، 11 رکعت ہے کہ آپ پہلے 2 رکعت کر کے جو ہے وہ 8 رکعتیں پڑھیں گے، یعنی نماز شب جو ہے وہ پڑھیں گے آپ اس کو، پھر اس کے بعد 2 رکعت آپ نماز جو ہے وہ شف کے عنوان سے پڑھیں گے، اور 1 رکعت جو ہے آپ پڑھیں گے کھڑے ہو کر، وہ نماز وتر کے عنوان سے ہے کہ ایک خاص اس کے اندر دعائیں بھی بعض اوقات تاکید کی ہیں، عمومی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کئی خاص دعائیں ہیں کہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل جو ہے اس کی دعاؤں کی، اس کی کیفیت کی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی کہ انشاءاللہ آپ اس کو غور سنیے گا۔ ابھی آپ کے سامنے ولی امر مسلمین جناب علی خامنائی کا کلپ نشر کیا جائے گا، جس میں وہ انہی معنویات کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور نماز شب کی اہمیت کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ اس کو سنیے، جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرین توصیه من هم مسئله تقوا و ورع و عبادته. عزیزان من، بدانید این راه احتیاج داره به تقوا. بدانید بهترین تبلیغی است که شخصیت عملی شما نسبت به اون اهداف و آرمان‌های شما انجام خواهد داد و اثری که خواهد گذاشت. من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. اول رو خودمون باید کار کنیم.
اینی که در گذشته برخی از رؤسای مدارس سحر میرفتن نگاه میکردن ببینن کدومی که از طلبه ها داره نماز شب میخونه و کدوم نمیخونه، یعنی مراقبت میکردن که طلبه حتی المقدور از نماز شب محروم نمانه. این خیلی حرف پرمعنایی است. البته اون روز این کار آسان‌تر بود، امروز با تلویزیون و سریال های تلویزیونی و از این حرفا کار مشکله، اما این کار مشکل رو باید شما انجام بدید. امروز شما جوانها راه خدا، راه توسل، راه دعا، راه بهره‌مندی از ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواحنا فداه رو برای خودتون باز کنید. راه استفاده از این دعاهای مأثوری که از ائمه رسیده، این راه رو برای خودتون باز کنید، از اینها استفاده کنید. بعضی از دعاها واقعا با سندهای صحیح در روایات هست که انسان وقتی نگاه میکنه لذت میبره. خود همین دعاهای صحیفه سجادیه همه از همین قبیله. این باب رو برای خودتون باز نگه دارید. پرهیز از گناه اساسی ترین کارهاست. ما این کسانی که در راههای سلوکی حرکت میکردند و ما ارادت به اینها داشتیم و علاقمند، همه اینها اولین توصیهشون به جوانها و ما که اون وقت جوان بودیم همین بود. میگفتن سعی کنید از گناه اجتناب کنید. فرق بینی و بین ذنبی المانع عن لزوم طاعتک در دعای شریف ابو حمزه. یعنی اگر چنانچه انسان مبتلای به گناه شد، این گناه موجب می شود که انسان لزوم طاعت را هم از دست بده، یعنی ملازم با طاعت الهی هم نباشه، توفیقات از انسان گرفته میشه. اینو در نظر داشته باشید. نماز اول وقت، نماز با توجه و با حضور قلب، تلاوت قرآن، انس با دعا و زیارت، اینا اون چیزایی است که برای شما برادران عزیز، خواهران عزیز، جوانهای عزیز من لازمه. اینا رو بایستی در نظر بگیرید. اینجا مرکز مقاومت است. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عقیدتی اور سماجی مسائل کے سیشن میں، اور آپ کو علم ہے کہ اس سیشن میں ہم ایسے سوالات اور شبہات کا جواب دیتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور ہمارا جوان جو ہے دین کے اعتبار سے ان شبہات، ان اعتراضات، ان سوالات کے اندر مبتلا ہے۔ تو آج ہم نے جن شخصیات کو دعوت دی ہے ان میں سے ایک آغا سید ذیشان حیدر حسنی صاحب ہیں اور دوسرے آغا زوار حسین صاحب ہیں، کہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں کو کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور اس اہم موضوع پر آپ گفتگو کریں گے۔ ہمارا اس پروگرام کا عنوان جو ابھی تک چل رہا ہے وہ دین ہی کے گرد گھوم رہا ہے، چونکہ آپ کو عرض کیا تھا کہ اس ماحول کے اندر کہ جو کرونا وبا کی وجہ سے پیدا ہوا یہ ماحول اور پھر بنایا گیا اور مختلف سوالات اٹھائے گئے، ان کو جواب دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دین و علم کے رابطے میں ہماری بحث چل رہی تھی اور ایک حصہ ہمارا پچھلا پروگرام میں گزر چکا ہے اس میں، تو اس پروگرام کو ہم آغا آپ سے شروع کرتے ہیں اور اپنے اس پچھلے پروگرام کو ہی تسلسل دیتے ہوئے مطلب کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آیا دین کے اندر جو بعض اوقات سوال کیے جاتے ہیں اس کی کوئی حد بندی کی گئی ہے، یا نہ آپ کو ہر اعتبار سے آزادی ہے کہ آپ دین کے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی نقطے کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو چونکہ ہماری نشست کل والی نشست سے مربوط ہے، تو کل کی بحث کا خلاصہ ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مثلاً اسلام کے نزدیک اگر اس کو واقعاً اسلام کو ویسے درک کیا جائے کہ جیسے اسلام ہے، اسلام کے نزدیک ہر وہ علم جو کہ مفید ہو وہ اسلامی ہے۔ یہ کل کی بحث کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ ابھی جو سوال کیا گیا ہے کہ مثلاً کیا انسان کے ذہن میں جو بھی سوال ہے اسلام کے متعلق، عبادات کے متعلق، اخلاقیات کے متعلق، الہیات کے متعلق جو بھی سوال ہے، کیا وہ ہر قسم کا سوال پوچھ لینا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ تو اگر اس کو سرسری نظر سے دیکھیں تو کسی کے سامنے کہیں گے کہ آپ نے جو چیز پیش کی ہے اس کے متعلق ہمارا سوال ہے، تو اگر آپ اس کو جواب نہیں دیں تو اس کو مثلاً اچھا نہیں لگے گا۔ تو اسلام کے جو ایک مکمل مکتب ہے، مکمل دین ہے، اور اس میں جامعیت ہے، آفاقیت ہے، تو کوئی یہ کہے کہ بھئی اسلام کی نے بھی حد بندی کی ہے سوالوں کی، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ بالکل اسلام کی جو برتری ہے باقی ادیان کے اوپر تقریباً اسی اعتبار سے ہی ہے، وہ وسعت کہ آپ مسیحیت میں چلے جائیں تو وہ بھی روکتے ہیں کہ تثلیث کے بارے میں سوال نہ کریں، دوسرے مذاہب میں چلے جائیں تو وہ بھی کہتے ہیں سوال عنہ بدعہ استوا کے بارے میں۔ میرے خیال میں یہ جو ہمارا دین اسلام مبین ہے نا، اس کا ایک دین خاتم ہونا اور پیغمبر کا خود آخری پیغمبر ہونا اور قیامت تک اس دین نے چلنا ہے، اور خداوند متعال جو ہر چیز کا عالم ہے انسان اور اس کی ضروریات کا، اس وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ قرآن میں، احادیث میں اس کو بیان کر دیا گیا اور کہا گیا کہ سوال پوچھو، کہ سوال پوچھنا جو ہے وہ چابی ہے علم کی، معرفت کی، نہیں پوچھو گے تو جاہل رہ جاؤ گے، لہٰذا پوچھنا چاہیے، اور یہ اس میں یعنی اتنی وسعت ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکے۔ تو یہ مثلاً میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ سرسری نظر دیکھیں تو یہی ہے کہ ہر قسم کا سوال پوچھنا چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو وجود ہے مادی وجود ہے، اور جو اسلام ہے اس نے دونوں جنبوں پہ مثلاً اس کی تعلیمات ہیں، مادی وجود پہ بھی، روحی وجود پہ بھی۔ تو مادی وجود کو ہماری جو مثلاً خدا نے ہمیں استعداد دی ہے، اس میں ہم میں جتنی بھی استعداد ہو، ہم مکمل مادی وجود کو بھی درک نہیں کر سکتے۔ آج سائنسدان جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ بھی یہ چیزیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے بہت سی ایجادات کر لی ہیں، بہت انکشافات کی ہیں، مجہولات سے کم ہیں، احسنتم، کہ لیکن اس کے باوجود جو ہماری مجہولات ہیں وہ معلومات سے بہت زیادہ ہیں۔ تو اسلام کے جس میں اتنی جامعیت ہے، مادی وجود، روحی وجود، تو جب ہم میں یہ استعداد نہیں ہے کہ ہم مکمل مادی وجود کو درک کر سکیں، تو ساتھ جو روحانی وجود ہے، روحانی جنبہ ہے، اس کو کیسے مادے سے ماورا ہے، مادے سے ماورا ہے، کہ جو حس سے ماورا ہے، کہ جس کا ایمان سے تعلق ہے۔ دیکھیں عقل جو ہے، تفکر کا خدا نے حکم دیا ہے، اسلام نے اس کی تشریح کی ہے، لیکن تفکر بھی بالآخر اس کی بھی ایک حد ہوگی، کیونکہ جب خود ہم مادی وجود کہتے ہیں تو یہ ہے ہی محدود ہے۔ تو ہم جب آیات کی طرف دیکھتے ہیں، روایات کی طرف دیکھتے ہیں، تو جہاں پہ ہمیں یہ کہا گیا کہ سوال پوچھنا بہت بارزش ہے، یہ انسانی سرشت کا حصہ ہے، یہ انسان کا فطری جنبہ ہے، وہاں پہ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو چیز ذہن میں ہے اس کو نہیں پوچھ لیں، اور جہاں پوچھنا ہے وہاں پہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ وہاں پہ بھی آپ اہل علم سے پوچھیں، اہل خرد سے پوچھیں، کہ جو چیز کو یعنی جو بہتر اس جانتے علم ہیں کا ماہر ہے اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں، ہر کسی سے جیسے کہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا تھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھیں سوال پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان نہیں جانتا، لا علم ہے تو پیدا کہتا تو ہے اگر میں نہیں جانتا اور اس سے سوال پوچھوں کہ جو خود مجھ جیسا ہی ہے کہ جو نہیں جانتا، تو اس میں تو کوئی حکمت ہی نہیں ہے۔ فاقد الشیء لا یعطی، کہ جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک دوسرا جنبہ بھی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی قرآن کی آیت ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی چیزوں کے متعلق نہیں پوچھو کہ اگر تمہیں بتا دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے۔ میں ایک مثال سے جو ہے اس کو مطلب کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ مثلاً ابھی خصوصاً اس زمانے میں بہت سی خطرناک مرضیں آ چکی ہیں، بیماریاں آ چکی ہیں کہ جس کو یہ مرض لاحق ہو جاتی ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ مثلا میں فلاں بیماری کا شکار ہو گئی ہوں تو نفسیاتی طور پہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل، ڈاکٹر اقبال سے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مریض
بڑی مرض میں مبتلا ہو جائے تو مریض کو نہیں بتانا چاہیے، مریض کو نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اس کا جو ایک نفسیاتی جنبہ ہے وہ یہ سوچ کے ختم ہو جائے گا کہ مثلا میں فلاں خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، اگرچہ اس کا مثلا کینسر کا بھی علاج ہو سکتا ہے، دل کی بیماریوں کا، جو بھی خطرناک بیماری آ جائے اس کا بالآخر علاج ہو سکتا ہے، ممکن ہے ٹائم لگے، لیکن اگر ٹائم سے پہلے آپ مریض کو بتا دیں کہ بھئی آپ کو یہ خطرناک بیماری امید ہو جاتا ہے، اپنا بدن کو ضعیف کر لیتا ہے، اس کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بالکل ضعف میں چلا جاتا ہے، اور وہ تو ممکن ہے کہ اس بدن کی بیماری سے نہ ہی مرے تو نفسیاتی سوچ کے مر جائے گا۔ تو لہٰذا ڈاکٹر یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس کو یہ چیز نہیں بتائیں کہ مثلا، لیکن اس کا علاج کرائیں، علاج کرانا عین حکمت اور عین عقل کا فیصلہ ہے۔ تو دیکھیں اسلام کے بھی جو احکامات ہیں، ابھی یہ جو آیت ہے اس کے آیت نزول کو دیکھا جائے تو مثلا تفاسیر میں ملتا ہے کہ مثلا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں پہ حج فرض کر دیا گیا ہے، تو ایک مثلا صحابی تھے، مثلا انہوں نے فوراً پوچھا کہ ہر سال ایک حج ہے، رسول خاموش رہے، پھر انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا، رسول خاموش رہے، پھر حالانکہ تیسری دفعہ انہوں نے پوچھ لیا تو پھر رسول نے ان کو جواب دیا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال واجب ہے تو تمہارے لیے یہ مشقت کا باعث بن جائے گی، لہٰذا سوال پوچھنے میں جلدی نہیں کریں۔ تو دیکھیں ابھی جب رسول حکم بتا رہے ہیں کچھ حوصلے سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، ایسا ایسا چیزیں روشن ہوتی چلی جائیں گی۔ تو افراط اور تفرید، لا یعنی سوال پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب امام نے یہ کہا سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں، تو وہاں سے لوگ ابھی کیا پوچھ رہے ہیں کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں، یعنی جو سوال پوچھنے والا پوچھ نہیں رہے ہیں، یہ فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح کے پچھلی گفتگو میں یہ آ جاتا ہے نا کہ یہ ایسا علم ہے جو نافع نہیں ہے، تو جی نافع نہیں ہے، علم کے پتہ چل گیا ہمارے سر کے بال کتنے ہیں تو اس نے کیا فائدہ؟ دیکھیں امام چاہتے تو بتا دیتے اسے، وہی کہہ رہا ہوں کہ علم نافع نہیں، تو امام نے بھی پھر کہا کہ تو ایک یہ چیز کہ لا یعنی سوال نہیں پوچھیں، اور دوسری یہ چیز کہ جن کو آپ درک نہیں کر سکتے، جو آپ کے دائرہ عقل سے خارج ہیں، ان کے متعلق بھی قرآن نے جنت اور جہنم کے مشخصات مثلا کتاب میں بتا دیا ہمیں، جنت میں یہ چیزیں ہیں اور جہنم میں یہ چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم ان کے چیزوں کی کنہ معرفت حاصل کرنا چاہیں، مثلا حور کی کیا حقیقت ہے، وہ تو حس میں آ ہی نہیں سکتے ہمارے، تو ہم درک نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ فلاسفہ کو دیکھیں اور آفاق کو دیکھیں، ان کا جو تفکر ہے وہ عام لوگوں کے تفکر سے جو ہے وہ الگ ہے، تو لہٰذا ہمیں افراط اور تفریط دونوں سے بچنا چاہیے، لیکن سوال پوچھنا چاہیے، اور سوال پوچھنے کی جو ہے باقاعدہ مدحت کی گئی ہے، باقاعدہ توصیف کی گئی ہے۔ سوال جو ہے آپ کی جو جہالت ہے اس کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن افراط اور تفریط دونوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی آپ کی اس بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ سوال کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ توصیف کرتا ہے، مدحت کرتا ہے، تعقل کا حکم دے رہا ہے۔ انسان ظاہری سی بات ہے جب تعقل کرے گا، تفکر کرے گا تو سوالات تو جنم لیتے ہی ہیں اور سوال کرنا ہے، لیکن سوال کرنے کا طریقہ کار دین نے سکھایا ہے جی کہ آپ نے ایک تو ماہر بندے سے پوچھنا ہے، جی کسی غیر ماہر بندے کے پاس، مثلا ایک بندہ عقیدتی سوال ہے، وہ عقیدتی سوال کسی ڈاکٹر سے پوچھنے چلا جائے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ابھی ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، وہ مشکل سے مشکل آپریشن وہ کر سکتا ہے، لیکن علمی سوال کا جواب مثلا نہیں۔ ایک اہم نقطہ جو آپ کی بات کے اندر موجود تھا کہ میں اس کو تھوڑا پررنگ کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے مطلب جو ہے وہ مزید آسان ہو جائے، وہ یہ کہ بعض اوقات جب معارف میں سوال کرنے سے روکا گیا ہے اس کی وجہ انسان کی اپنے سطح فکری ہے، مثلا بعض اوقات توحید میں تفکر کرنے سے منع کیا ہے، مثلا ذات خدا کہ لا تفکر فی ذات اللہ، کہ خدا کی ذات میں تفکر نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اصلاً فکر ہی نہیں کرنی خدا کے بارے میں، جی فکر کرتے ہیں خدا کے بارے میں، تو فکر کے نتیجے میں انسان موحد بنتا ہے، بالکل، بلکہ یہ فطری چیز ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو اسے روکا بھی نہیں ہے۔ کتنے فلسفی دلائل اس بات کی دلیل ہیں کہ مسلمان فیلسوفوں نے، فلسفیوں نے کتنے دلائل دیے ہیں تفکر کر کے، اس کی صفات میں کتنا تفکر کیا ہے، لیکن بعض جگہ پہ جا کے جو روکا جا رہا ہے اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ میدان آپ سے
تھوڑا بلند ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. جیسے مثلا جبر و اختیار کے بارے میں کہا کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں زیادہ نہ پڑھو آگے، تو اس کے اندر بھی ہم یہی نتیجہ لیں گے کہ ائمہ نے اس کا جوابات دیے ہوئے ہیں، لیکن افراد کو جو منع کرتے تھے اس کی سطح فکری کی وجہ سے تھے. بس بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ ہم سوال کیسے کریں اور اس کی حد بندی کیا ہے اور کس طریقے سے ہم یہ سوال کر سکتے ہیں. علم کی بات چل رہی ہے آغا صاحب، آیا علم جو ہے وہ خود ہدف کی حیثیت رکھتا ہے دین اسلام کے اندر یا انسان کے لیے، یا ایک وسیلہ ہے کہ آپ نے مزید کوئی چیز اس سے حاصل کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام مبین جب کہ ہم نے کہا کہ ایک اعتدال کا دین ہے اور جہاں پر ہمیں جو ہے وہ علم کی تشویق کرتا ہے، وہ علم کسی بھی چیز کا ہو، چونکہ ہم نے کہا کہ ان چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپس میں خلط ہو جاتی ہیں. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں مثلاً تو علم جو ہے کبھی ہم اس کو نالج کے معنی میں لیتے ہیں، ایک معنی عام اور مطلق ہے جو ہر قسم کی دانش اور علم کو شامل ہے، جس میں علم حصولی بھی آتا ہے ہماری اصطلاح میں، علم حصولی بھی آتا ہے، جو منطق میں ہم لاجک میں بیان کرتے ہیں، ان تمام کو شامل ہو جاتا ہے. اور کبھی جو ہے وہ علم میں وجود خدا کو بھی شامل ہو جاتا ہے، خدا کی صفات کو بھی شامل ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو کبھی ہمیں علم جو ہے وہ وسیلہ نظر آتا ہے، بلکہ اکثر علوم ایسے ہے کہ آپ کو وسیلے کے طور پر آئیں گے نظر، اور بعض علوم جو ہے وہ آپ کو مثلا توحید جو ہے، توحید اور اس کا علم جو ہے وہ انسان کا ہدف ہے، بلکہ اعلی ترین ہدف ہے. اور آپ کو جتنے بھی علوم ہیں، مثلا جس طرح سے ابھی تفکر اور تدبر کی بات ہم کر رہے تھے کہ روایت میں بھی ہے کہ تفکر کرنا جو ہے ایک لحظے کے لیے بھی تفکر آپ کریں تو 1 سال کی عبادت سے بھی، اس طرح کی یعنی 1 سال کی عبادت سے افضل ہونا، یہ تعبیریں موجود ہیں. یہ تفکر اور تدبر ایسا ہو کہ آپ کو اس ہدف اور اس غایت کے قریب کر رہا ہو، تو پھر یہ تفکر اور تدبر بھی ہوئی، علم میں آ جائے گا اور یہ بھی وسیلہ ہو جائے گا اس کے لیے. میں آغا کی بات کی جو ہے تائید کرتے ہوئے کہ مثلا جب ہم علوم کو دیکھتے ہیں تو علوم کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ علوم ہے کہ جو خود ہدف ہیں، جیسے انہوں نے اشارہ بھی کیا، معرفت خدا ہے، معرفت نفس ہے، قیامت ہے، یہ خود اہداف میں سے ہے. لیکن کچھ اکثر علوم وہ ہیں کہ جو وسیلہ اور ہدف ہیں، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے اصول ہو، چاہے کلام ہو، یہ تمام جو ہے وسیلہ بنتا ہے کہ ہم ایک ہدف کی تک پہنچ رہے ہیں. اور خود مثلا اسلامی عبادات کو بھی آپ دیکھیں، یہ بھی باقاعدہ ایک وسیلے کے طور پہ ہیں. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں، خمس کیوں دیتے ہیں، یہ تمام جو ہیں وسائل ہیں. تو ان وسائل کے ذریعے سے ہم جو غایت کبریٰ ہے، غایت علیٰ ہے، جو ہمارا بڑا ہدف ہے، وہ مثلا توحید ہے، معرفت خدا ہے، معرفت نفس ہے، اس تک رسائی ہے. ابھی جب ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلام نے جب علوم کو جو ہے وہ اسلام نے جو علوم دیے ہیں، تو اسلام جب یہ کہتا ہے کہ مثلا اسلامی جو معاشرہ ہے اس کو باعزت ہونا چاہیے، اس کو مستقل ہونا چاہیے، اس کو بے نیاز ہونا چاہیے، اس کو دوسرے معاشروں سے متمیز ہونا چاہیے، دوسرے معاشرے کہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، تو باعزت ہونے کے لیے آج کے زمانے میں اس کو تطبیق کرتا چلا جاؤں، آج کے زمانے میں باعزت ہونے کے لیے کیا چاہیے، آج کے زمانے میں ترقی کے لیے کیا چاہیے، آج کے زمانے میں سیاسی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے کیا چاہیے، آج کے زمانے میں معاشیات میں مضبوط ہونے کے لیے کیا چاہیے، آج کے زمانے میں اقتصادیات میں مضبوط ہونے کے لیے کیا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں کہ کیا کیا چاہیے، تو آپ کو ٹیکنالوجی میں آگے ہونا چاہیے، آپ کی یونیورسٹیز جو ہے وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ہونی چاہیے، آپ کے مدارس دنیا کے بہترین مدارس میں ہونے چاہیے، پھر لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. جی ایسے جب آپ کا نظریہ یہ ہے آپ کے ائمہ اور معصومین نے یہ فرما دیا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام ہی ہمیشہ سر بلند ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سر بلند نہ ہو، تو پھر اسلام ہر میدان میں ہی اسلام کو سر بلند ہونا چاہیے. اور وہ کب ہوگا جب مسلمان اس کو سر بلند کریں. اس سے ریلیٹڈ بات ہے، سوال کرتے ہیں پھر اس کے ذہن میں آ جائے گا. آپ نے ہماری بات اس نقطے تک پہنچ گئی کہ علم کی بہت قدر و قیمت ہے اور ایک معاشرہ اس وقت برتری حاصل کرتا ہے کہ جب وہ علم کے میدان میں سب سے آگے چلا جائے. اور پھر آپ نے بھی پڑھا بھی کہ اسلام جو ہے وہ عالی ہے، اس سے بلند کوئی نہیں ہو سکتا. تو سوال یہی ہوتا ہے بعض اوقات، مسلمان پھر علم کے میدان میں پیچھے کیوں ہیں؟
پچھلے پروگرام میں بھی اس کا سوال ہوا تھا، اس کو مزید چاہتے ہیں کہ اس کو آپ بزرگات دونوں اس کو کھولیں مطلب کو. ہاں، تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمان جو ہے، ہم نے کہا کہ اب آج کل جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو لوگ ہمیں ظاہری طور پر آگے نظر آ رہے ہیں، کہا ہی جاتا ہے کہ مسلمان آگے نہیں ہیں، لیکن ہم بعض چیزوں میں دیکھتے ہیں، مثلا آج دنیا جو ہے ٹیکنالوجی میں بہت آگے تک تھی، مثلا میڈیکل میں بہت آگے تھی، لیکن ایک چھوٹا سا وائرس، اور کہا گیا کہ یہ مین میڈ وائرس ہے، کہ ایک شخص نے اس کو بنایا ہے، جو بھی ہے بہرحال آ گیا، دنیا بند ہو گئی، کمروں میں لوگ بند ہو گئے، اس کا علاج جو ہے دنیا کے پاس نہیں ہے. یعنی دنیا جتنی بھی ترقی کر، وہ جو کہہ رہے تھے کہ مسلمان مثلا پیچھے رہ گئے اور ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، یعنی ہم نے دین کو چھوڑ دیا، سائنس کو لے لیا، اور سائنس ہمیں وہاں تک لے گئی کہ جہاں تک دین نہیں جا سکتا تھا. آج ہمیں وہ بند گلی میں نظر آتے ہیں اور ان کے سامنے راستہ فیل ہوتی نہیں، ہو گئی ہے، بلکہ راستہ بند ہو گیا ان کے یہاں. یعنی اس نے جو یہ دعویٰ خدائی کا کیا ہوا تھا، وہ یہ خدائی کا دعویٰ ٹوٹ گیا، اس کا ٹوٹ گیا کہ اگرچہ علاج تو میڈیکل سائنس ترقی کرے گی، آگے نکال لے گی آگے، لیکن جو ٹھیس پہنچائی ہے اس وائرس نے آ کے ان کے اوپر، وہ یہی تکبر تھا کہ جو تکبر ان کے اندر ایجاد وہ ٹوٹ گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا دین سے دور تھے، صرف خشک علم جو ان کے پاس تھا، جو دین سے دور تھا، ان کو گھروں میں بند کر دیا. خودکشیاں کر رہے ہیں جو دین سے دور، خودکشیاں، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. جی پرسوں میں خبر سن رہا تھا الجزیرہ ٹی وی پہ، انہوں نے کہا کہ برطانیہ نے جو ہے وہ برٹش نے $95 بلین مختص کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو صدمے پہنچے ہیں. مثلا شوہر نے بیوی کو مار دیا، باپ نے بیٹے کو مار دیا. اور امریکہ میں خصوصاً لوگوں نے جب یہ آ گیا وائرس، تو بجائے اس کے کہ غذائے خوردونوش جو ہے اشیاء وہ خریدیں، انہوں نے جا کے اسلحہ خریدا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی چیز کی کمی ہو گئی، گھر میں لڑائی ہو گئی، باہر لڑائی ہو گئی، تو ہمارے پاس ایک دفاعی نظام ہونا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا اگر ہم ملا کے چلیں تعادل کے ساتھ، تو مسلمان جو ہے وہ آج بھی کامیاب ہیں، لیکن چونکہ دینی امور میں بعض جگہ پہ مشکلات ہیں، ہوتی ہیں. یہاں پہ میں ایک نقطہ کہنا چاہوں گا کہ آج غرب جتنی بھی ترقی کر گیا ہے، یہ مرہون منت مسلمان سائنسدانوں کی. ابو علی سینا کو دیکھ لیں، رازی کو دیکھ لیں، جابر بن حیان ہے، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ جو اسلامی معارف میں بھی جو ہے وہ کمال پہ تھے، اور سائنس کی دنیا میں بھی کمال پہ تھے. آج غرب نے جتنی ترقی کی ہے وہ انہی کی مرہون منت ہے. ہاں البتہ ایک مشکل جو مثلا ان شخصیات کے جانے کے بعد پیدا ہوئی، وہ دین کی ایک سادہ تفسیر تھی، کہ دین کو جو ہے وہ تفسیر کیسے کیا گیا کہ دین بس ایک انفرادی پہلو سے تعلق رکھتا ہے. وہ مثلا نماز آپ پڑھ لیں، جو ہے زکوٰۃ ادا کریں، یہ چیزیں ادا کریں، آپ کا دین کامل ہے. یہ دین کی غلط تفسیر کی گئی، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم جو ہے وہ پیچھے رہ گئے اور وہ آگے نکل گئے. لیکن وہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ہم الحمدللہ آج بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی آباء و اجداد تھے، اگرچہ ہم ان کے اس پہ نہیں چل سکتے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مادی ترقی ہم لے لیتے ہیں، ٹیکنالوجی جسے آپ کہہ لیں، اس کے اندر کسی حد تک غرب نے مسلمانوں کی نسبت تھوڑا ترقی کی. انہوں نے یعنی مسلمانوں نے اپنا وہ ورثہ کہ جو آپ عرض کر رہے ہیں جی ہمارا چھوڑا تھا انہوں نے، لیکن وہ بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اور ویسٹ جو ہے اس نے اس ورثے کو آگے بڑھایا، اور اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں اس میں. مثلا اگر میں ایک وجہ کی طرف اشارہ کروں اور اپنی بات کو اسی گفتگو میں آگے بڑھاتے ہیں آگے، مثال کے طور پہ بھی آپ دیکھ لیں، مثلا کہتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے وہ مسلمان ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں. اگر ہم وجوہات کے پیچھے جاتے ہیں تو ایک وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ویسٹ نے آ کر ہماری معاشروں کی ذہنیتیں ہی بدل دی ہیں. مثلا وہ علوم کہ جو انسان کو انسان بناتے ہیں، انسان کے اندر خلاقیت ایجاد کرتے ہیں، جیسے جس کو علوم انسانی کہتے ہیں، جن کو ہیومینٹیز کہتے ہیں، جو پاکستان کی زبان میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جوان جو جانتے ہیں آرٹس ہے، اس کو اتنا برا بنا دیا کہ کوئی جوان اس کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں. انسانی کو ایک وہ سادہ سی چیز سمجھا جاتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں یہ پراپیگنڈا کیا گیا ہے نا اسلام کے خلاف، اور وہی کنسیپٹ والی بات آ جاتی ہے کہ کنسیپٹ کے جب آپ کہتے ہیں سائنس اور دین، تو اس سے مراد آپ کا مسیحیت اور یہودیت نہیں ہے کہ کلیسا جو ہے
وہ ناکام ہو گیا ان چیزوں کی صحیح تفسیر کرنے میں. گلیلیو نے جو نظریہ دیا اس کی مخالفت کی, اس کو سر عام پھانسی پہ لٹکا دیا. یہ چیزیں جو ہے سبب بنی ہیں کہ دین جو ہے بدنام ہو گیا ہے اور لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے بدنام کیا. اسی طرح سے علوم انسانی کو بھی بدنام کر دیا گیا اور اتنا پروپیگنڈا کیا گیا اس کے خلاف کہ آج لوگ جو ہے مثلاً خصوصاً اسلامی معاشرے میں کہتے ہیں ہیومینٹیز آپ پڑھ کے کیا کرو گے, آرٹ سے آپ کا کیا تعلق ہے. معاشرے میں جو انسان ساز علوم ہے, انسان ساز علوم ہے, یعنی آرٹس کی طرف وہ جاتے ہی نہیں ہیں. وہ میڈیکل سائنس سے جو فیل ہو چکا ہوتا ہے یا اس قسم کے علوم سے جو ہٹ چکا ہوتا ہے وہ پھر آخر میں جو ہے وہ علوم انسانی کو انتخاب کر رہا ہوتا ہے حالت اضطرار میں. اور مغرب میں پانی نہ ہو تو تیمم کریں. مغرب میں ہم دیکھتے ہیں. معذرت کال آ گئی ہے, لائیو کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بھائی آپ لوگوں کے علم کے حوالے سے جو تشریح کا ڈسکشن ہو رہا ہے واقعی بہت دلچسپ ہے. میں ایک چیز آپ لوگوں سے وضاحت اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ علم سے مراد صرف وہی علم نہیں ہے جو اسلامیات سے, دین سے, فقہ سے, تاریخ سے وابستہ ہو, بلکہ ہر وہ علم جو اس سے ہٹ کے اگر انسان اس کا بھی عالم ہوتا ہے تو اس کی عبادت میں فرق ہو جاتا ہے. اس کے رواج میں ہے کہ عالم کی ایک حرکت جو ہے وہ غیر عالم کو 70 رکعت نماز سے بہتر ہے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ علم سے مراد صرف وہ علماء جو روحانیین ہیں, بے شک ان کی نماز افضل ہے, لیکن جو لوگ ڈاکٹرس ہیں, سائنٹسٹ ہیں, انجینئرس ہیں, ان کے دوسرے علوم موجود ہیں اور وہ بھی عبادت خدا میں جو ان کا مقام ایسے ہی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ, سمجھ میں آ گیا آپ کی بات. یہ کل ہم نے تفصیل سے بات کی ہے اس کے اوپر گفتگو کہ علم سے مراد جو دین کے اندر تاکید کی گئی ہے. آپ کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ آپ پچھلا پروگرام جو ہمارا ہے کل کا جو ہے وہ انٹرنیٹ سے جو ہے وہ آپ استفادہ کر سکتے ہیں, ان کو سنیں اسی سیشن کو. اس مطلب کو جس کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ علم سے مراد فقط اسلامیات نہیں ہے, علم سے مراد فقط فقہ یا اصول یا اس قسم کے علوم نہیں ہے, بلکہ علم سے مراد ہر وہ علم ہے کہ جو انسان کے لیے نافع اور مفید ثابت ہو سکتا ہے. کہ آپ نے ابتدائی پروگرام میں اس کی یہ میں نے پھر اشارہ کر دیتا ہوں کہ کل جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک ہر وہ علم معتبر ہے اور مفید ہے جو انسان کو چاہے انفرادی سطح پہ فائدہ دے چاہے اجتماعی سطح پہ فائدہ دے. لیکن مثلا سوال کرنے والوں نے جو سوال کیا ہے اس میں ظاہراً جو میں سمجھا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا عالم کی عبادت جو ہے وہ غیر عالم سے جو ہے وہ مثلا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو اس میں ظاہراً جو ایک نقطہ ہے کہ مثلا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے, اس میں ایک روحی جنبہ جو ہے وہ پنہا ہے. مثلا یہ جو عالم عبادت کر رہا ہے یہ خدا کی معرفت کے ساتھ عبادت کر رہا ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. یہاں علماء سے مراد جو ہے وہ سائنسدان نہیں ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہیں, یہ نہیں ہے. یہاں پہ علماء سے مراد جو ہیں کہ جن میں خشیت الہی ہوتی ہے اور وہی لوگ ہوتے ہیں جن میں معرفت نفس ہوتی ہے. یعنی علماء, بھائی آپ نے بہت اچھا نقطہ اشارہ کیا. وقت جو ہے پروگرام اب ختم ہو گیا, اس کو جم بندی کرتے ہیں جلدی جلدی. آپ نقطہ بیان کریں. میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو علوم کو کہا کہ کبھی وسیلہ ہوتا ہے, کبھی علم ہدف ہوتا ہے, تو یہاں علماء سے مراد وہ علماء ہیں کہ جن کے پاس اس ہدف کا علم ہے. جب وہ ہوگا تو پھر وہ. یہاں پہ ایک حدیث بس بیان کرتا ہوں, پھر ظاہراً ٹائم ختم ہو رہا ہے, کہ مثلا حدیث میں ہے کہ جو سب سے باشرف علم ہے وہ توحید کا ہے. تو دیکھیں یہ علم کے مراتب ہیں. یعنی آپ ڈاکٹر بنے اس کا ایک رتبہ ہے وہ خدمت خلق ہے, اس کا خدا کا نزدیک ہے اپنی جگہ. ابھی مثلا جو ایران میں ڈاکٹر شہید ہوئے ہیں یا پاکستان یا دنیا جس جگہ پہ بھی ہیں جو ایمان باللہ رکھتے ہیں ان کو شہداء میں سے قرار دیا گیا. لیکن پھر بھی علم کے مراتب ہیں. جو توحید کا علم وہ سب سے افضل ہے. تو وہ جو فضیلت کا ذکر کہہ رہے ہیں وہ توحیدی علم کی بنا پہ ہے. یعنی بھائی افضلیت کے چونکہ مراتب ہیں, جیسے آپ نے عرض کیا علم کے مراتب میں افضلیت کے بھی اپنے مراتب ہیں. ہر علم جو ہے وہ واقعاً اگر خدا کی خاطر ہو اور خدا کی طرف توجہ کرتے ہوئے, اگر ایک ڈاکٹر جو ہے ایک میڈیکل سائنس کے اندر ایک بیماری کا علاج ڈھونڈ رہا ہے اور وہ خدا کی طرف متوجہ ہے اور خدا کے لیے کام کر رہا ہے, تو واقعاً اس کی عمل جو ہے خدا نے اس کو اس قابل بنایا ہے اس مقصد کے لیے کہ خدا جس طرح سے لوگوں کی حفاظت کرے, یہ وسیلہ ہے. بس خلاصہ والی بات کا یہ بنتا ہے کہ علم عام معنی کے اندر ہے اور علم کے چونکہ درجات ہیں, اس کے فضیلتوں میں بھی درجات ہیں, اور سب سے بڑا درجہ جو حاصل ہے وہ علم توحید کو, علم معرفت خدا بندی کو حاصل ہے, کہ جو اس راستے میں ہوگا وہ زیادہ فضیلت کا مالک ہوگا.
کہ بحث جو ہے وہ تھوڑی بہت اشنا رہ گئی کہ انشاءاللہ دوبارہ بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو گیا. ناظرین، ہمارے اس سیشن کا وقت بھی اختتام کو پہنچا اور اس پروگرام کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ دین جو ہے وہ علم کی تشویق کرتا ہے. علم حاصل کریں، اور علم کے اندر بھی کوئی حد بندی اس طریقے سے نہیں کی کہ خاص علم حاصل کرنا ہے باقی علوم حاصل نہیں کرنے، بلکہ ہر وہ علم کے جو انسان کی زندگی کے لیے مفید ثابت ہو وہ دین اس کی تاکید کر رہا ہے، اور وہ دین اسلام کی تائید شدہ ہے، اور وہی علم حاصل کرنا انسان کی عبادت کا جو ہے وہ سبب بھی بنتا ہے. عبادت میں وقت گزرے گا تو عبادت والا یہ جو سوال کیا گیا تھا میرے خیال میں روشن ہو گیا ہوگا. اگر وہ پچھلے پروگرام کو بھی سنیں گے تو ان کے لیے مطلب مزید بھی روشن ہو جائے گا. ابھی آپ کی خدمت میں ایک کلپ جو ہے وہ دکھایا جائے گا ولی امر مسلمین کی طرف سے، ان کی زبان سے، کہ جو آج کل کے حالات کے مطابق مطالب کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. وہ ہے یہی سائبر سپیس جس کو ہم فضائے مجازی بھی کہتے ہیں. اس کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ بیانات پیش کر رہے ہیں. آپ اس کلپ کو سنیے. جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکی از خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسایل رسوندن پیامه. همین فضای مجازی که این برادرمون به تفصیل و خیلی خوب بیان کردن و به معنای حرف تعبیر خوبیه ایشون کرد. به ذهن بنده هم اتفاقا همین تعبیر قبلا رسیده بود. اسمش فضای مجازی است، در حالی که واقعا فضای حقیقی است. یعنی تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا. خب همین فضای مجازی ابزاره، یه ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصا نقاط دنیا برسونید، به گوش همه برسونید. اینه دیگه. این نبود دیروز، نبود امروز هست. یکی از امتیازات اینه. اینجا مرکز مقاومت هست. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دوبارہ توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اس رات کو درک کر سکیں اور ایسے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں کہ جو ہم سب کے لیے سعادت اور نجات کا سبب بنے. آج ہم اس پروگرام میں اور اس سیشن کے اندر تزکیہ و تربیت کے اس کلی عنوان کے ضمن میں جو اہم موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قرآنی طرز زندگی، کہ پچھلے ہفتے اس کا ایک جو ہے ایپیسوڈ جو ہے وہ گزر چکی ہے. آج اسی پروگرام کے اندر جو ہے اس بحث کو جاری رکھیں گے اور اس کے اندر موجود بعض سوالات کو جواب دیں گے. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آغا سید ظفر نقوی صاحب کو اور اسی طریقے سے آغا جمشید علی صاحب کو کہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں بزرگواروں کو کہ آپ نے دوبارہ وقت نکالا اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. آغا صاحب، ہم اپنے پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. سید ہیں آپ. بسم اللہ. تو بات چل رہی تھی ہماری کہ قرآنی طرز زندگی کیا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی مزید روشنی ڈالیے پچھلے پروگرام کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ مطلب واضح ہو جائے. بہت مہربانی، شکریہ. نوازش آپ کی بھی اور ناظرین کرام کی بھی مہربانی، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جہاں تک تعلق ہے قرآنی طرز زندگی کا، ہم نے پچھلے پروگرام میں جو گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ زندگی فقط قرآنی طرز زندگی کے مطابق ہی ہونی چاہیے. جو طرز، جو اصول، جو روش، جو اسلوب قرآن نے بتایا ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق کبریا جس نے اس انسان کو خلق کیا ہے، اس جہان کو خلق کیا ہے، وہی اس کتاب کا مصنف بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ موبائل کی جس کمپنی کا لیتے ہیں تو وہ اس کمپنی کے ساتھ جو کمپنی والے جو ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب بیچتے ہیں.
اور وہ اس کے رہنما اصول اس میں ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آپ استعمال کریں گے تو یہ زیادہ چلے گی، اگر اس طرح سے کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گی. تو وہ کمپنی والے جن لوگوں نے بنائی ہے وہ بہتر جانتے ہیں، اسی کے مطابق وہ اسی کے مطابق. تو اللہ ہمارا خالق خدا ہے، وہ ہمارے نکات ضعف نکات قوت ساری چیزوں کو جانتا ہے، لہٰذا وہ ہمیں صحیح طریقے سے بتاتا ہے کہ آپ نے ایسے زندگی گزارنی ہے. اگر ایسے زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی طیب ہو جائے کا ضابطہ حیات ساتھ دے کر بھیجا. جی بالکل. اب طرز زندگی کس کو کہتے ہیں؟ طرز زندگی کا آسان معنی جو ہے وہ نحو تعامل ہے. کسی کے ساتھ آپ جب تعلق قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. معذرت چاہوں گا، ابتدائی میں کال آ گئی ہے، اس کو ذرا ریسیو کر لیتے ہیں تاکہ بسم اللہ انتظار میں نہ رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میں ایک سوال کرنا تھا کہ میرے نا دانت میں بہت زیادہ درد ہے، تو میں اس کا علاج وغیرہ کروانا ہے. تو میرا تھا کہ اگر مطلب آج کل میں ہونا تو وہ چھوڑ سکتے روزہ، کیونکہ خون نکلنے کا بھی ہے کہ خون نکلے گا. جی ٹھیک ہے. یہ فقہی سوال ہے کہ جواب دیں گے یا اس کو بعد میں رکھیں؟ جی جواب دیں گے. آپ بات پوری کر لیں، جواب دیتے ہیں. آج دیتے ہیں ابھی آپ کو جواب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طرز زندگی نحو تعامل، کسی کے ساتھ آپ جب رابطہ قائم کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، تو وہ تعلق آپ کا کیسے ہونا چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے طرز زندگی. اردو میں طرز زندگی، عربی میں اسلوب حیات، اور فارسی میں نحو تعامل. ٹھیک ہے، سب کے زندگی بھی کہتے ہیں. یہ اس کا جو ہے یہ ہے. اب یہ تعامل چونکہ انسان کے جو تعلقات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، دو سے زیادہ نہیں ہیں. ایک اس کا اپنے ساتھ تعلق ہے، ایک اپنے علاوہ لوگوں کے ساتھ اور دوسری مخلوق یا خالق کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جو دوسروں کے ساتھ تعلق ہے وہ دو قسم کا تعلق ہے، خالق کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ نحو تعامل. اسلام اور قرآن آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کا اپنے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے، آپ کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے، اور آپ کا دوسروں کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے، مخلوقات جو ہیں ان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. اور اسلامی جو نظریہ حیات ہے وہ حیات طیبہ کا ہے. ایسی حیات جو پاکیزہ حیات ہو، جو دل پذیر دل پسند حیات ہو، جس میں خبائث کا تذکرہ نہ ہو، جس میں جو ہے اطمینان ہی اطمینان ہو، جس میں سکون ہی سکون ہو، جس میں کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، اضطراب نہ ہو. شرط یہ ہے کہ اگر قرآنی طرز زندگی کو اپنائیں گے، اپنے لیے بھی، خدا کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے، یہ ہے خلاصہ پچھلی اس کا، اور جو ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے شکریہ. انشاءاللہ اسی حیات طیبہ کے حوالے سے ہی مزید تھوڑا سا اس کو بیان کیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے ہو جائے. میرے خیال میں قرآنی تعبیر بھی ہے یہ. جی میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، اور بہت ہی اچھی تعبیر ہے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کا جو نکات ہیں زیادہ واضح کروں، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو شخص صالح عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، یوں میں سادہ لفظوں میں کہوں کہ پاکیزہ عمل کرے گا. ٹھیک ہے، وہ چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو. کیا مطلب مذکر کہتے ہیں مولوی جو ہے نا ذرا مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ٹھیک ہے، وہ ہوا مومن، حالانکہ وہ مومن ہو. یہاں پہ میں مجبور ہوں اب کہ ایک جو ہے دیکھیے قرآن کی تعبیریں مختلف ہوتی ہیں. قرآن میں ایک بار استعمال ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے، بعض جگہوں پر وہاں پہ فعل ہے، صحیح ہے، اور یہاں پر مؤمن لفظ استعمال ہوا ہے. یہ کیوں استعمال ہوا؟ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ آمنو آیا پھر بعد میں آمنو آیا قرآن میں. یہ کیوں؟ دیکھیے جب ایمان آمنو، چاہے ایمان کے مثلا 10 درجہ آپ فرض کریں، تو جس کے اندر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ پہلے درجے پہ آ جاتا ہے. تو جو پہلے درجے پر ہے اس میں بھی آمنو ہے، جو 9ویں درجے پر ہے وہ بھی آمنو ہے. لیکن مومن اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر ایمان ثبت ہو گیا ہو اور برقرار ہو گیا ہو اور ثابت ہو گیا ہو. تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے نیک عمل ہو، اور نیک عمل کے بعد یہ ہے کہ یہ مومن ہو، ایمان آ چکا ہو، اس کی زندگی میں ایمان آ چکا ہو. پھر کیا دیں گے ہم؟ اللہ رب فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو سلیقہ سکھائیں گے، ہم اس کو جو ہے نا زندگی سکھائیں گے. لیکن جو ہم سکھائیں گے، میں سبحان ہوں، میں پاکیزہ ہوں،
میرے جو ہے نا میں سبحان ہر عیب سے منزہ ہوں میں. جب میں ہر عیب سے منزہ ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ مخلوق بھی ہر عیب سے منزہ ہو. میں طیب اور طاہر ہوں تو یہ بھی طیب طاہر ہونا چاہیے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ لام تاکید نون تاکید، ان دونوں تاکید و تاکید بر تاکید، اس کے ساتھ اللہ رب العزت فَلَنُحْيِيَنَّهُ میں اس کو جو ہے نا حیات طیبہ، ایک زندگی ایسی زندگی کی جو طیب زندگی ہوگی، جو دل پذیر یعنی زندگی ہوگی. ان خصوصیات کی جو اوائل آیات میں بیان ہوئی ہیں، اگر اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کوئی تو وہ اس کی حیات طیبہ کہلاتی ہے. حیات طیبہ کہلاتی ہے. قرآن اس کو حیات طیبہ بیان کرے گا. تو قرآن جو آپ کو اصول بتاتا ہے وہ اگر قرآن کے اصول پہ آپ عمل کریں گے تو پاکیزہ زندگی ہوگی. اگر جو ہے نا قرآن کے اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو وہ پھر پاکیزہ زندگی نہیں ہوگی، بلکہ قرآن میں انشاءاللہ بعد میں جا کے بیان کروں گا کہ قرآن کی نظر میں وہ حیوانی زندگی ہے، وہ اصلاً انسانی زندگی ہے ہی نہیں. بسم اللہ. بہت شکریہ، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. فقہی مسئلہ میرے خیال میں ہم واٹس ایپ کے ذریعے بیان کر دیں گے، مختصر جلدی کر دیں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے. جی بس ان سے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ خون نکلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور باقی جو درد کی بات ہے تو آپ علاج کروا سکتے ہیں، مشکل نہیں. انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آغا سستانی کے مقلد ہیں تو رگ والا انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. لیکن اگر مقام اعظم راہبری کے اگر مقلد ہیں تو ان کے لیے ان کے نزدیک آپ انجیکشن نہیں لگوا سکتے. باقی روزے اس دانت کے درد کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یعنی آپ علاج کروا سکتے ہیں. علاج کروا سکتے ہیں. تفصیل ہم انشاءاللہ واٹس ایپ کے اور ذریعے کو بھیج دیں گے. جی بالکل. آغا سید جو اس میں ایک مجھے آغا مکارم شیرازی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا تھا حیات طیبہ کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے جس معاشرے کے اندر اصلاح ہو، محبت ہو، پیار ہو، امنیت ہو، آسائش ہو، اور پھر ایسے مفاہیم اس معاشرے پر حاکم ہو جائیں کہ ہر مشکل، چاہے وہ مشکل استکبار کی جانب سے پیدا کردہ ہو یا اپنے معاشرے کی معصیت و نافرمانی کی وجہ سے پیدا کردہ ہو، وہ ختم ہو. جیسے حیات طیبہ سے تعبیر کرتے ہیں مکارم شیرازی. صحیح ہے. آغا صاحب آپ سے سوال ہم یہی کریں گے، طرز زندگی کے بارے میں ہماری بات چل رہی ہے کہ آغا صاحب اس کو قرآن کے ذریعے مزید آگے بھی بڑھائیں گے. طرز زندگی اسلامی کو وجود میں لانے والے بعض عوامل کون سے ہو سکتے ہیں جس کو آپ بیان کریں؟ جی بالکل. قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن نے پورے اول سے لے کر آخر تک حیات طیبہ کا ہی درس دیا ہے. اور دو چیزیں جو آیت اللہ جوادی عمری صاحب بہت زیادہ پر تاکید کرتے ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. وہ آیت میں ذکر بھی ذکر بھی کیا ہے آغا سید نے کہ من عاملہ بھی ہے وہ مومنون بھی ہے، کہ ایک میں عمل کی بات ہے، ایک میں ایمان کی بات ہے. یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں. اور پھر حیات طیبہ کو تشکیل دینے کے لیے انسان کا نفس بھی طیب ہونا چاہیے کہ آپ جتنا ہم رذالت سے دوری اختیار کرتے چلے جائیں گے اتنا ہم حیات طیبہ کے قریب چلے جاتے جائیں گے. اور پھر اس حیات طیبہ کے اندر جو اعتقادات ہے وہ بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. جب تک ہمارے اعتقادات صحیح نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم حیات طیبہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے. اعتقاد آپ یوں کہہ لیں کہ ہماری وہ بیس ہے جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے، اساسی ترین چیز ہے. زندگی کی عمارت ہو چاہے کسی اور چیز. جی بالکل بنیاد ہے وہ. اگر بنیاد ہماری صحیح ہوگی تو ہم حیات طیبہ کی طرف قدم بڑھائیں گے مثلا. اور پھر ہمارے علماء کرام نے اعتقادات بہت زیادہ ہیں، ان میں جو تین چیزیں زیادہ اہم ذکر کی جاتی ہیں حیات طیبہ کی تشکیل کے لیے. سب سے پہلے توحید، خدا شناسی، خدا باوری، کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جس ذات کا عبد ہوں اور وہ میرا معبود ہے. اور خصوصاً عرفاء کرام علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ خدا کی صفات کے ساتھ معرفت، کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تاکہ میں اس کے سامنے مجھے ایسے محسوس ہو کہ میں کسی کے سامنے زندگی گزار رہا ہوں. تو پھر میں ضرور بضرور اس تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی زندگی کی طرف جانے کی کوشش کروں گا کہ جس میں حیات طیب ہی طیب ہوگا اور شیطان دور ہو جائے گا. دوسری چیز جو عامل انتہائی اہم ہے وہ ہے معاد کی یاد، قیامت کی یاد، موت کی یاد. روایات کے اندر، قرآن کے اندر اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ انسان جتنا بھی اس کے اندر یاد میں رہتا ہے، موت کی یاد میں رہتا ہے، خود بخود آٹومیٹکلی وہ برائیوں سے دوری اختیار کرے گا اور اللہ کی جانب جائے گا. اور تیسری، میں مختصر بیان کر رہا ہوں تاکہ آغا سید کا وقت نہ لوں، تیسری جس کا قرآن نے بہت زیادہ تاکید کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا جانوروں کی طرح، بلکہ ہمارے سرپرست مشخص فرمائے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ.
اور تمہارا ولی تمہارا سرپرست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور ہمارے ائمہ علیہ السلام، وہ مومن کے جو حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی جان کے اندر ہضم کر لیں، یقین کر لیں، اور خصوصاً قیامت کے بارے میں تو سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدا میں یہ تعبیر بھی ہے کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا اس وقت تک علم کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر یقین کے حد تک پہنچیں گے تو پھر ہم آہستہ آہستہ آگے اس عملی قدم میں جائیں گے اور پھر عملی قدم سے آگے بڑھیں گے۔ پس طرز زندگی آغا صاحب اسلامی جو ہے اس کی اگر آپ یوں کہیں کہ تحلیل کرنا شروع کریں کہ کیسے یہ وجود میں آتی ہے، تو آغا صاحب نے خوبصورت نکات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلی جو اینٹ اس کی ہے کہ جس کے اوپر پوری عمارت نے کھڑا ہونا ہے وہ اعتقادات ہیں۔ ایک آیت کی تفسیر میں ایک استاد بہت خوبصورت عرض کر رہے تھے، آپ چونکہ قرآن کے ماہر بھی ہیں تو نقطہ مجھے بہت اچھا لگا ان کا کہ یہ جو آیت ہے کُلٌ یعمل علی شاکلتہ، کہ ہر کوئی اپنے شاکلے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو مفسرین نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں، لیکن استاد ایک نقطہ یہ بیان کر رہے تھے کہ اس سے ہم یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اعتقادات کے مطابق عمل کرتا ہے، اور یہ انسان دیکھتا بھی ہے۔ انسان کی جیسی جہان بینی، ورلڈ ویو اس کا ہوتا ہے، اعتقادات جیسے اس کے ہوتے ہیں، اس کا عمل بھی بالکل ویسے ہی ہوتا ہے۔ آگے اس کی آسان مثال آپ دیکھیے، مثلا درخت جو ہوتا ہے تو درخت کے سبزے کو دیکھ کر، اس کے پھل کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیادیں کتنی، اس کی جڑیں جو ہیں نا کتنی مضبوط ہیں۔ اگر درخت اوپر جو ہے نا پتے مرجھائے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جڑوں کو پانی پکڑی ہیں، جو کمزور ہو چکی ہیں۔ آپ سے سوال اگلا یہ ہوگا کہ قرآنی جو فلسفہ حیات ہے اس حوالے سے مطلب جو ہے تفصیل سے تھوڑا بیان کریں گے اس میں؟ دیکھیے قرآن، جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ قرآن جو زندگی کے تصور پیش کرتا ہے وہ حیوانی زندگی سے بڑھ کر ایک زندگی ہے، اور وہ صرف دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ قرآن جو تصور پیش کرتا ہے اس تصور میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو انسان کی معنوی ضروریات پوری کرتی ہیں، اور جو انسان کی جو ہے نا مادی ضروریات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں دیکھیے یہ ہیں۔ دیکھیے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بے ہدف ہو، مثلا بعض افراد ہوتے ہیں نا جو شہر میں ویسے جو ہے نا بغیر مقصد کے ادھر موٹر سائیکل گھمائی، ادھر گھمائی، جناب والا آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، انسانی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ کیا مقصد ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا اے انسان تو گمان کرتا ہے کہ ہم نے ویسے تمہیں ادھر ادھر موٹر سائیکل گھمانے کے لیے پیدا کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ادھر ادھر کھیلو، باز کودو، یہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے آپ کو خلق نہیں کیا ہے۔ تو خدایا اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، خدایا ٹھیک ہے میں عبث پیدا نہیں ہوا ہے، تو وہ مقصد کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کے بقیہ حصے میں ارشاد فرما دیا کہ کیا تم نے میری طرف رجوع نہیں کرنا، کیا تم نے میری طرف نہیں لوٹ کر نہیں آنا؟ تو ہم رجوع اللہ، کیونکہ انسان نے کمال تک پہنچنا ہے، انسان نے وہ حیات حقیقی پانی ہے، اور منبع حیات جو ہے وہ حی بالذات ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ جو اس کے ساتھ متصل ہو جائے اس کی گردن کٹ بھی جاتی ہے لیکن وہ زندہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے جی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس فلسفہ یہ ہے کہ وہ اپنے کمال تک پہنچے، بندگی وہاں تک پہنچے۔ اب وہ سورہ زاریات نے بیان کر دیا کہ جناب کیسے ہم جو ہے نا خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ خدایا آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہماری زندگی کا مقصد آپ تک پہنچنا ہے، رسائی، لیکن وہ رسائی کیسے ہوگی؟ اللہ نے سورہ زاریات میں ارشاد فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی۔ لیکن اب ایک میچ ہوں گے، اب جلدی ہے، آپ لوگوں کی تلوار بھی اوپر سے ہوتی ہے جناب والا ٹائم کی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب والا جلدی میں 120 کی سپیڈ میں بیان کر رہا ہوں میں، تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ بندگی کیسے جو ہے نا ہمیں، تو دیکھیے ایک تعلیم کا طریقہ رائج ہے۔ پہلے جو ہوتا تھا وہ تعلیم کا جو رائج طریقہ تھا وہ بس صرف سکھاتے تھے، رٹاتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل جو ہم اپنے پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک طریقہ رائج ہے، وہ مثلا الف کو لکھتے ہیں یا ایپل اے جو ہے نا لکھتے ہیں، پھر جو ہے نا اے سے اے فار ایپل لکھتے ہیں،
تو ایک کلر جو ہے نا دیا ہوتا ہے اس کو سیب کو، ٹھیک ہے، اور ایک ساتھ میں خالی وہ دیا ہوتا ہے، اور پھر بچے کو یہ سمجھاتے ہیں، دیکھیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کو دیکھتے جاؤ اور ادھر رنگ بھرتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی طریقہ جو ہے نا زندگی کے لیے، طرز زندگی کے لیے اپنایا ہے، ٹھیک ہے، کہ ادھر جو ہے نا ادھر خالی رکھا ہے انسان کے اس کو، اور ادھر جو ہے نا انسان کامل جن کی حیات طیبہ ہے، ان کو جو ہے نا بتا دیا کہ بھائی ان کو دیکھتے جاؤ، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتے جاؤ۔ وہ ان کو بھی کہتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، بھائی کہہ دیجئے پیغمبر کہ میری تو حیات، میری ممات، میرے سارے معاملات، میرے احکام سارے کے سارے خدا کے لیے ہیں۔ تو ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے اور اپنی زندگی میں رنگ بھریں گے، بندگی کا رنگ بھریں گے، اپنی جو ہے نا ساری رونقیں ہمارے کردار میں آ جائیں گی۔ تو یہ فلسفہ حیات ہے قرآنی نقطۂ نظر سے۔ بہت زبردست ہے، بہت شکریہ۔ یعنی بس آپ کی بات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ خداوند متعال کا قرب جو ہے وہ ہمارا ہدف ہے، جی، اور اس ہدف کی طرف جو زندگی لے جائے گی اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں، جی بالکل، اور یہی فلسفہ حیات قرآن کا۔ جی بہت شکریہ کہ انشاءاللہ پلٹتے ہیں آپ کی طرف۔ آقا ہم اپنے اس سوال کو ہی آگے بڑھاتے ہیں جی بالکل، کہ طرز زندگی کے بعض عوامل کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ پچھلی سوال میں آپ نے بعض عقیدتی عوامل کو ذکر کیا کہ بعض ایسے عقیدے کہ جو طرز زندگی کو وجود میں لانے کے لیے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ عملی حوالے سے کون سے ایسے عوامل ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ طرز زندگی ہے؟ جی بالکل، قرآن کے اندر جو طرز زندگی کا عملی جو نمونہ بتایا گیا ہے اس کے اندر ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ بعض اعمال پر تاکید کی گئی ہے اور بعض صفات پر، کیونکہ انسان کی زندگی کچھ اعمال پر مبنی ہے، کچھ صفات پر مبنی ہے۔ اعمال میں قرآن نے جہاں پر بھی ذکر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں دونوں کو برابر ذکر کیا، تو بہت زیادہ تاکید جس عمل کی اسلام میں ہوگی، روایات میں، قرآن میں، وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو حیات طیبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز ہے جو تمہیں برائیوں سے روکتی ہے۔ جب انسان برائیوں سے رک جاتا ہے تو خود بخود حیات طیبہ ہو جاتی ہے، آقا کی تعبیر کے مطابق پاکیزہ زندگی ہو جاتی ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کی ایک روایت بھی ہے کہ یہ نماز پورے انسان کے پورے بدن کو سکون عطا کرتی ہے۔ یہ دیکھیں جو ہمیں ممکن ہے محسوس نہ ہوں، یا چونکہ آپ پچھلے پروگرام میں بھی فرما رہے تھے کہ ہم مادہ پرست ہیں، مادی چیزوں میں رہتے ہیں، تو یہ نماز ہے جو انسان کو پورے بدن کو سکون عطا کرتی ہے اور آنکھوں کو خشوع عطا کرتی ہے۔ اور دوسری چیز جس کا بہت زیادہ، جس کے الحمدللہ بھی شرف میں بھی ہیں، وہ ہے ماہ رمضان۔ کال ایک لائیو ہے، جی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کیسے بات کر رہا ہوں؟ پشاور سے۔ جی آپ سوال پوچھیں، آقا صاحب حاضر ہیں پشاور۔ جی میرا سوال ہے ہمارے نبی صاحب سے۔ جی کیسر بھائی، میرا سوال ہے کہ دوران سفر شکر کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کس طرح مانا طے کرنا چاہیے کہ کون سا سفر جو ہے تو روزے کی حالت میں انسان کر سکتا ہے؟ فقہی ایک اور سوال بھی ہے میرا۔ جی اور سوال یہ کہ شہری نہ گر سکے کوئی بندہ کسی وجہ سے، یا رہ یا ٹوٹ جائے نیند کی وجہ سے، تو اس بارے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے ٹھیک ہے، آپ نے سوال پوچھا، اچھا ہے، آپ لائیو کال کرتے رہیں ہمیں، تو آپ کو حتماً جواب ملتا جائے گا۔ چونکہ ہمارا یہ ہر روز فقہی احکام کا سیشن ہر روز ہے، آپ اگر ان سوالات کو نہیں سن پائے تو آپ لنک کے ذریعے انٹرنیٹ پہ جائیں، ہمارے جو یہ پروگرامز ہو چکے ہیں، تفصیل سے سفر کے احکام بیان ہوئے ہیں، اس سحری کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ وقت کا اس سیشن کا جو وقت بہت کم ہے، ہم اپنے ہی پروگرام کی طرف رہتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ مختصر جواب دینا چاہتے ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال دیکھ لیں، آپ خود فیصلہ کریں۔ نہیں، میرے خیال میں جو ہے نا، چونکہ ایک نظم و ضبط ہوتا ہے ہر چیز کا، اور اس نظم و ضبط کے تحت، اس برنامے کے تحت، چونکہ مطالب اگر بیان شدہ نہ ہوتے تو پھر ہم بیان کر دیتے ہیں۔ مطالب چونکہ بیان ہے، ہاں واٹس ایپ کے اوپر بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو اس پروگرام کے فوراً بعد جو ہے
آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے جواب جو ہیں آپ کے سوالات کے بھیج دیجیے. بہرحال ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کیسر بھائی کا کہ وہ جی ہمارے علاقے کے ہیں, تھوڑا سا جی یہ پروگرام کے بعد راضی جی اور سے تو کیسر عباس کاظمی بھی تھے, سید بھی ہیں, تو پھر ذرا جلال بھی آ سکتا ہے. تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو جو ہے نا یہ جواب جو ہے نا باقاعدہ طور پہ جو ہے نا مل جائے گا, واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں گے. جی. تو دوسری چیز جو حیات طیبہ کی طرف ہمیں مقدمتاً ہمیں آمادہ کرتی ہے تربیت کے لیے وہ روزہ ہے. کہ روزہ نام اسی چیز کا ہے کہ ہم مشکلات کو تحمل کریں, برداشت کریں. اور ایک چیز جس کی طرف آغا مکارم اور آغا جواد نے اشارہ فرمایا کہ حیات طیبہ سے آپ یہ کنسیپٹ نہ لیں کہ حیات طیبہ میں فقط آپ کو آسائشیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں, بیماریاں ہوں. مثلا حضرت ایوب کو بیماری ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام کو, باقی انبیاء جو ہے مبتلا ہوئے, لیکن وہ ہمارے جو نگاہ ہے اس دنیا کی طرف, زندگی کی طرف, وہ کیسی ہے, یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ ایک دفعہ ہم آنے والی بیماریوں کو, مصیبتوں کو اللہ کی جانب سے خیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو واقعی ہماری زندگی جو ہے نا وہ حیات طیبہ ہے. لیکن اگر مصیبت کے طور پر ہم اس کو تصور کرتے ہیں تو مشکل بن جائے گی. اور صفات میں فقط ایک صفت میں عرض کرتا چلا جاؤں جو آغا صاحب نے آیت تلاوت کی ہے 97 سورہ نال کی, اسی سورہ کی 2 آیت بعد یعنی 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ شیطان جو ہے, کیونکہ 98 جو شیطان کے بارے میں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. توکل اگر انسان کی زندگی میں عملی طور پر آ جائے, حضرت نوح علیہ السلام نے بھی قرآن کے اندر موجود ہے, آگا بہتر جانتے ہیں, ہم سے وہ بیان فرمائیں گے کہ پوری انہوں نے اپنی قوم کو چیلنج کیا تھا کہ میں فقط اللہ پر توکل کرتا ہوں, آپ اپنے ہر حربہ استعمال کریں, میں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ہے حیات طیب کہ انسان توکل بر خدا کرے. وہ عملی عوامل ہیں کہ جس کے ذریعے حیات طیبہ جو ہے وہ طرز زندگی کے جو قرآنی طرز زندگی ہے, قرآنی طرز زندگی. اور اس میں فقط ایک جملہ بولنا چاہوں گا, دعا کے بغیر اسلامی طرز زندگی بالکل ناکام ہے, کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ خصوصاً جی ماہ رمضان میں دعا کا اگر انسان ایسا ہی ہے. تو آغا صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں, چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے, انشاءاللہ آپ سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں کہ قرآنی جو نظریہ حیات ابھی آپ نے بیان کیا ہے, فلسفہ حیات, اس کے مطابق پھر مومن کس طریقے سے زندگی گزارے گا, کہ بعض کی طرف آغا نے اشارہ کیا, اس میں مزید تفصیل آپ بات کریں گے؟ میرے خیال میں آغا صاحب نے بہت اچھے انداز میں بیان کر دیا ہے, میں ان چیزوں کو تکرار نہیں کروں گا. میں صرف ایک چیز کی جانب اشارہ کروں گا کہ اگر آپ خدا کے قریب آتے ہیں, دیکھیے جب میں لائٹ کے قریب جاتا ہوں تو لائٹ کا اثر میرے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ لائٹ اگر زرد ہوتی تو ہمارا جو ہے نا زرد ہوتا, جتنا ہم اس کے قریب جائیں گے, جتنا انسان خدا کے قریب جاتا ہے, صحیح ہے, اتنا خدا کا رنگ اس پر آتا جاتا ہے, خدائی ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے آغا صاحب. پھر اس میں جو ہے نا اللہ رب العزت حدیث قدسی یاد آ گئی ہے کہ اطیعنی یا اطاعنی, ٹھیک ہے, ہماری اطاعت کرو, اجعلک مثلی یا مثلی, ٹھیک ہے, دونوں تعبیرات ہیں, میں آپ کو اپنے جیسا بنا دوں گا. ٹھیک ہے آغا صاحب, میں خدا رہوں گا, خدا تم نہیں بن سکتے, خدائی تمہاری ہو جائے گی. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عبودیت کی خدا صفات خدا کے مظہر بن جائیں, جی جی بالکل. اس کی سادہ مثال جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے, وہ کون, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, احمد طاہرین علیہ السلام. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم خدا کے قریب جائیں گے, پھر ہم طیب اور خبیث کے درمیان میں تمیز کر پائیں گے, پھر ہم حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کر پائیں گے. یہ کیوں آج کل ہم جو ہے نا خبائث کا بھی خیال نہیں رکھ پاتے, کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پاک اور منزہ ذات سے دور ہو گئے ہیں, ہم اپنا آئمہ سے دور ہو گئے ہیں, ان کا قرب. جیسے آیت میں سورہ انعام آیت نمبر 122 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ, تم تو میت تھے, تمہیں ہم نے زندگی ہے, ٹھیک ہے, فاحییناہ, ہم نے تمہیں حیات دی ہے. وجعلنا لہ نورا, پھر ہم نے تمہارے لیے ایک نور کو مقرر کیا ہے. کون سا نور؟ یمشی بہ فی الناس, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے اس میں جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ چلتا ہے. نور کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ نور خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسروں کو جو ہے نا ظاہر کرتا ہے. تو یہ نور کب آئے گا؟ کہ جب ہم جو ہے وہ خدا کے ساتھ متصل ہو جائیں گے, وہ منبع حیات کے ساتھ جو ہے نا متصل ہو جائیں گے. اسی وجہ سے سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے
مومنو اے ایمان والو، جس میں 1 درجے کا ایمان بھی ہے ان کو بھی خطاب ہے، جن میں 9 درجے کا ان کو بھی خطاب ہے کہ او ایمان والو آپ لبیک کہو، استجابت کرو۔ کیوں اللہ کے حکم کو، رسول کے حکم کو ہم لبیک کہیں؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات مل سکے، تمہیں حیات ملے۔ گویا اگر شریعت ہماری زندگی میں نہیں، گویا اگر جو ہے نا اطاعت خدا ہماری زندگی میں نہیں، اور جو ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت، فرمان برداری اور اطاعت ہماری زندگی میں نہیں، تو قرآن اسے کہتا ہے کہ یہ زندگی تو ہے ہی نہیں۔ اور اسی وجہ سے قرآن ہماری ہدایت نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس قرآن مجید ہدایت ہے، مردوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم قبرستان میں جا کر پڑھیں، ٹھیک ہے جی، اقیم الصلاۃ، مردے اٹھو آپ نماز پڑھو، وآتوا الزکوٰۃ، اٹھو ابھی جو ہے نا زکوٰۃ، ان کے لیے نہیں۔ قرآن سورہ یاسین میں ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ انذار ہے، یہ خبردار، یہ حی ہے۔ تو اب اگر جو قرآنی تعلیمات سے ہدایت لے رہا ہے تو وہ زندہ ہے، اگر انذار نہیں لے رہا، أَأَنذَرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو پھر پتھر ہو سکتا ہے، قرآن کی نظر میں وہ زندہ نہیں، وہ انسانی زندگی اس میں نہیں ہے۔ جی آغا جوادی عاملی نے انہی مطالب کو دیکھتے ہوئے انسان کی تعریف کو ہی بدلا ہے۔ پہلے ہم منطق میں آپ نے بھی دیکھا کہ کہتے تھے حیوان ناطق ہے، لیکن جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ انسان حی متعلہ ہے، متعلہ حی ہے اور متعلہ ہے، کہ انہی آپ کے جو مطالب قرآن سے آپ ارشاد فرما رہے تھے، انہی کے تناظر میں آ کے انہوں نے یہ تعریف تبدیل کی ہے۔ بہت شکریہ، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ بزرگان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی پروگرام کے ساتھ اور اسی موضوع کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے اس آخری پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے انہی 3 سیشنز کے ساتھ، نئے سوالات اور نئی شخصیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در اوج اقتدار در رکاب ولی نحس پا میترسم دشمنم فردای آسمان ماوی کهکشان افتخار رعد و شهاب و صفیر و قیام آماده چون تیغ سر در نیام، خیره به ما مانده چشم جهان، در چنگ ماست آسمان یک کلام، انا فتحنا که تعبیل ماست، فاتحمان ابابیل ماست، ای لشکر ابره الحذر، بنیانت آماج سجیل ماست، با یاری خداوند فاتحان آسمانی، در تحریم و جفا هم خود کفایی میتوانی، با یاری خداوند فاتحان آسمانی، در تحریم و جفا هم خود کفایی میتوانی. انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی. صدام و همراه مردم در مقابل هر تهاجم، رهروان خط مقدم و ادوم استطعتم و ادوم
استطعتم هم صدا و همراه مردم در مقابل هر تهاجم رهروان خط مقدم وعدتم استطعتم وعدتم استطعتم گر تیر خورده بر هدف امداد بوده با خدا و ما رمیت از رمک ولکن الله رما گر تیر خورده بر هدف امداد بوده با خدا و ما رمیت از رمک ولکن الله رما ولکن الله رما با یاری خداوند فاتحان آسمانی در تحریم و جفا هم خود شفاییم میتوانیم با یاری خداوند فاتحان آسمانی در تحریم و جفا هم خود شفایی میتوانیم اینجا مرکز مقاومت هست.